ہم نے شروع کیا تھا سورۃ الفاتحہ سے صفحہ نمبر 1 اور پھر سورۃ البقرہ جہاں پہ ہم نے سیکھا متقین، کافرین اور منافقین کے بارے میں کلاسیفیکیشن۔ متقین جن کو ہدایت ملتی ہے یا ہدایت کے حقدار ہوتے ہیں، کافرین جن کو ہدایت نہیں ملتی، اور منافقین وہ جو ہدایت ملنے کے بعد گمراہ ہو جاتے ہیں، کچھ کا واپس آنے کا امکان ہوتا ہے اور کچھ کا نہیں۔ پھر بات ہوئی تھی قرآن کی دعوت کے متعلق، اور آج ہم صفحہ نمبر 5 پہ شروع کریں گے۔ آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان جن کو ہدایت ملی۔ آج کا سبق بہت سے زاویوں سے بہت ہی اہم ہے، تدبر کے بہت سارے پوائنٹس ہیں، اسباق ہیں، تو اور بہت ہی دلچسپ ہے الحمدللہ۔ ایک دفعہ ریوائز کر لیں ہمارا طریقہ کار سیکھنے کا۔ 5 صفحات انگوٹھے اور 4 انگلیوں پر، پہلا صفحہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں۔ اشارے، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات، یہ پہلا اشارہ۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ اس کے بعد اگلا صفحہ، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، کیونکہ وہ فسادی، بے وقوف اور دو رخے ہیں۔ تیسرے صفحے میں منافقین کی 2 مثالیں، آگ کی مثال، بارش کی مثال۔ پھر قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج، اور پچھلے صفحے پہ صفحہ نمبر 4 پہ وعید اور بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون اور کفر کیسے۔ ان کو شارٹ فارم میں اگر دیکھیں، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے، آگ، بارش، دعوت، چیلنج، وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ آج کا صفحہ اور ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ نیا ٹاپک تو نہیں، ایک کنٹینیوشن ہے اوریجنل تھیم آف دا قرآن۔ تو قرآن کا جو بیسک تھیم ہے وہ ہے ہدایت، اور ہدایت کی ہی ہم نے آرزو کی تھی سورۃ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو 4 اشارے صفحہ نمبر 5 کے، خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ پھر سے، خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ بہت ہی اہم 4 نقائط ہیں، ان کو یہ نقط ہیں: خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ۔ خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ۔ خلیفہ سے مراد خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ کو لنک کیا ابلیس کے ساتھ، اور توبہ سے مراد توبہ پھسلانے کے بعد۔ تو اس لفظ پر ہم تھوڑا سا غور و فکر بھی کریں گے، یہ پھسلانا۔ تو تعارف، پہلا اشارہ آج کا سبق خلیفہ پر سوال، اور اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ان لوگوں کا ذکر کیا جن کو جو ہدایت پانے والے ہیں، اور ان کا ذکر کیا جو ہدایت نہ پانے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ہدایت تو اسی وقت دے دی گئی تھی جب انسان کو پہلی بار اس کی تخلیق کی گئی، اور آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جن کو یہ ہدایت ڈائریکٹلی ملی۔ آج کے اس سبق میں بہت سارے اسباق ہیں، ہم چند اسباق پر غور و فکر کریں گے۔ پہلا سبق جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر بطور خلیفہ بھیجا گیا۔ سو خلیفہ از آور کی ورڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ خلیفہ سے کیا مراد ہے، اور ظاہری بات ہے اس کا لنک یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ بنا کر بھیجا گیا تو ہمیں بتایا جا رہا ہے ہمارا بھی وہی رول ہے، ہمارا بھی رول ہے ایز اے خلیفہ۔ اس سے کیا مراد ہے ہم آج اسٹڈی کریں گے ان ڈیپتھ۔
دوسرا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے سوال کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. ویری انٹرسٹنگ. فرشتوں نے کیوں سوال کیے؟ کیا وجوہات ہو سکتی تھیں؟ ہمیں کیا سکھانا ہے اس سے؟ تو آج انشاءاللہ انٹریکشن میں ہم ان چیزوں پر غور کریں گے. تیسری بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سوال پر کہ انسان خون خرابہ کرے گا اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کلام سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ زمین پر خون خرابہ ہوگا. یہ تیسرا سبق ہے. اور چوتھا سبق جو اخذ کیا جا سکتا ہے، اور ایسا سبق جو کہ ہمیں ساری زندگی کے لیے یاد کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یعنی اس کو معلوم ہے زمین پر کون کون سے اچھے کام کیے جاتے ہیں. اور لیول ہائر دین دس از، اگر ہماری سمجھ میں کوئی بات نہیں بھی آتی تو اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے. ان اسباق پر ہم فردر روشنی ڈالیں گے. آئیے اب دیکھتے ہیں قرآن کتنا آسان ہے، اور آپ کو سن کر دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہوگی کہ ہمارے آج کے سبق میں پہلی آیت میں صرف 5 نئے الفاظ ہیں 3 لائنوں میں. تو اوسطاً یہ 3 الفاظ سے کم بنے. یعنی ابھی آپ کو قرآن سمجھنا آپ نے شروع کیا، جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، اور ووکیبلری پر کتنی مہارت حاصل ہو گئی ہے. 1 3 اور 1 ہمارا ٹارگٹ ہے. قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے. اور یہاں پر اگر ایک مومنٹ کے لیے آپ رک کر شکر ادا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کا، جنہوں نے اتنی محنت سے یہ کورس ڈیزائن کیا اور جو اتنا ایفیکٹو ہے کہ بالکل ہم تھے نہ جاننے والوں میں، عوام الناس، اور ہم کتنا قریب ہو گئے قرآن کے الفاظ سے اور اللہ تعالیٰ سے. شروع ہم کرتے ہیں ترجمہ اور شرح سے. آئیے پہلے تلاوت، پھر اس کا بامحاورہ ترجمہ، پھر اس کا تفصیلاً فریز بائی فریز یا ورڈ فار ورڈ ترجمہ، اس کی پھر شرح اور پھر گرامر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں ہوں بنانے والا زمین میں ایک خلیفہ، تو انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے زمین میں اس کو جو فساد کرے گا اور اس میں بہائے گا خون، جبکہ ہم تو وہ ہیں جو تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ اور پاکی بیان کرتے ہیں تیری. تو فرمایا اللہ نے بے شک میں جانتا ہوں وہ سب جو تم نہیں جانتے. تو آئیے اس کا تفصیلاً جائزہ لیتے ہیں الفاظ کا. وَإِذْ قَالَ، وا کا معنی اور. یاد کریں، یاد رکھیں کہ ہم نے اس کے متعلق یہ کہا تھا کہ اس کا معنی جب، اور جب یہ قرآن میں آئے تو آپ اس کو یوں تصور کریں کہ کہا جا رہا ہے یاد کرو، اذکرو، یاد کرو وہ وقت. یعنی ہم سے جب بھی ہم یہ سنیں ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا تھا انسان کی ہسٹری میں، یعنی جب انسان کی تخلیق ہوئی تھی، تو یاد کرو وہ وقت جب فرمایا، جب قالا یہ پڑھو قالا اس نے کہا. یہاں پہ کس نے کہا؟ قالا ربک، تیرے رب نے کہا. قالا بار بار آیا، 1700 پلس ٹائمز آیا قرآن میں الحمدللہ. قالا جب کہا تیرے رب نے، للملائکتی کیا کہا؟ فرشتوں سے. للملائکتی، لی سے کے لیے، کس کو کہا؟ ملائکہ سے. کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض، بے شک میں ہوں جاعل. یاد ہے جاعل کی اسی ون سے، جعل یجعل اجعل جاعل، میں ہوں بنانے والا، فی الارض زمین میں. کس کو بنانے والا ہوں؟ خلیفہ، ایک خلیفہ کو بنانے والا ہوں. تو
تو ہمارے لیے جو نیا لفظ جہاں پر ہے خلیفہ، اور خلیفہ سے مراد ایکچولی دو معنی ہیں. خلیفہ کا معنی یہ ہے ایک تو جو ایک دوسرے کے بعد آتا ہے، ون آفٹر دی ادر، اور دوسرا خلیفہ کا معنی ہے جو ذمہ داری سنبھالتا ہے پہلے کی. ہم دونوں معنی میں خلیفہ ہیں اور اس پر گفتگو کریں گے کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا گیا تو اس سے کیا مراد ہے، شرح میں ڈسکس کریں گے. تو قالو کس نے کہا؟ فرشتوں نے کہا. فرشتوں سے کہا کہ میں بنانے والا ہوں اس کائنات میں ایک خلیفہ، ایک انسان جس کو بھیجوں گا میں زمین پر. تو کہا فرشتوں نے obviously کچھ سینس کرتے ہوئے کیا کہا؟ اتجعل فیہا، مانا کیا، مانا کیا، تجعل تو بناتا ہے، جعل جعل یجعل تجعل کیا تو بناتا ہے، فیہا اس میں، ہا کس طرف جا رہا ہے، کس میں؟ زمین میں. اس سے پتہ چلتا ہے الارض جو لفظ ہے عربی میں مؤنث ہے، اردو میں بھی مؤنث ہی ہے. تو کیا تو بناتا ہے فیہا اس دنیا میں، یعنی ان کو تصور تھا یہ دنیا میں، زمین میں یہاں پر مراد من یفسدو، من وہ جو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، خیرکم من تعلم، جو تو بنانا چاہتا زمین میں کس کو؟ جو یفسدو فیہا، جو کیا کرے، جو فساد کرے، فیہا اس زمین میں. یفسدو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اعلی انہم هم المفسدون، یاد ہے سورۃ بقرہ. اور لا تفسدوا فی الارض، یعنی وہ جو، اب یفسدو وہ جو فساد کرے، یعنی تو دنیا میں ایسا خلیفہ بنا رہا ہے جو فساد کرے گا، اور نہ صرف فساد کرے گا اور کیا کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یسفک نیا لفظ ہے، اور یسفک اور دماغ کو اکٹھا یاد کریں، یعنی ایز اے فریز R5S10 لاؤڈ کو سامنے رکھتے ہوئے یسفک الدماء، یسفک الدماء، یسفک الدماء کیا معنی؟ بہائے گا خون اور بہائے گا خون. اب یسفکو سے ہم آہستہ آہستہ گرامر کو ایکسٹریکٹ کریں گے ان الفاظ سے کہ یسفکو کی آواز کس سے ملتی ہے. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یسفکو جو ہے ایک پتہ چل جاتا ہے یہ مضارع ہے، تو یہ صفا کا یسفکو، ضربا ضربا یضربو کی طرح ہے. یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہمارے ذہن میں آئیں گی. تو وہ بہاتا، کیا معنی یسفکو کا؟ سب وہ بہاتا ہے، اس نے بہا، یسفکو وہ بہاتا ہے. یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سفاک ہم استعمال کرتے ہیں، جو بڑا ظالم ہوتا ہے، خونی ہوتا ہے، وہ سفاک ہے، کہانیوں میں آتا ہے ہمارا. اور کیا بہائے؟ الدماء، دم یہ جمع دماء خون، تو خون بہانے والا. دو چیزوں کے بارے میں فرشتوں نے اسی وقت اعتراض کر دیا تھا. اعتراض تو میں نہیں کہوں گا، سوری ٹو یوز رانگ ٹرمینالوجی، انہوں نے اس پہ سوال کیا تھا. کیوں کیا تھا آگے چل کے دیکھتے ہیں. اور ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کی تھی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں ان سے پوچھا تھا کہ تم کرتے ہو یا کیا کرتے ہو، انہوں نے اس کے ساتھ اٹیچ کیا وَنَحْنُ، اور ہم، نحنو نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدکا اس کو اکٹھا جو ہے نا یاد کریں، نسبح بحمدکا، نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، یعنی اے ہمارے رب، اے اللہ، ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ. اور بھی کچھ کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے، یا تیری تقدیس کرتے ہیں تیری. یہ لفظ اردو میں ہے مقدس، یعنی ہم تجھ کو مقدس ٹھہراتے ہیں، تیرے لیے تقدیس کرتے ہیں، دوسروں کو پاک کرتے ہیں. تو ہم تو یہ ہمارے میں یہ خوبی ہیں. قالا اس نے کہا، انی، انا پلس یا انہو سے یاد، انہم، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، علیم یعلم، یعلمون تعلم، اعلم میں جانتا ہوں، کیا جانتا ہوں؟ ما جو، لا نہیں، تعلمون، یعلم یعلمون، تعلم عالم تعلمون جو تم سب لا تعلمون نہیں جانتے. تو اس کی شرح میں کیا پتہ چلتی ہیں باتیں؟ ایک تو پتہ چلتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنایا، یہ تو کنفرم ہے، خلیفہ بنایا۔ اب کیا مراد ہے؟ ایک بات تو کلیئر ہو گیا کہ یہ ایک پری پلانڈ ایونٹ تھا، یہ ایسا نہیں ہوا کہ جیسے کہ کہانیوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کوئی پھل کھایا اور اس کی وجہ سے وہ زمین پر بھیجے گئے۔ یہ گرینڈ پلان کا حصہ تھا، اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت تھی۔ اور خلیفہ کے دو معنی جن پر میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہیں کہ جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرے، یعنی جو یہ ذمہ داری قبول کرے کہ میں خلیفہ ہوں، اٹ ہیز اے رسپانسبلٹی ایلیمنٹ۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جو کسی کے بعد ذمہ دار بن کے آئے، ون آفٹر دی ادر۔ سو دو معنی ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیویجول انفرادی معنوں میں بھی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ایز اے کلیکٹیو میننگ میں بھی، کہ کیسے خلیفہ کا کیا کام ہے اس دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دوسرا جو شرح میں بات پتہ چلتی ہے، سوال کرنے سے روکا نہیں، ان کو موقع دیا، نہ ہی ان پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس سارے ڈائلاگ کا مقصد ہمارے لیے کچھ سبق ہے۔ سب سے بڑی بات جو یہاں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے سوال پوچھے تو ہمیں اس کا جواب اگر معلوم ہو تو دینا چاہیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دس از آلسو پارٹ آف آور رسپانسبلٹی۔ اب فرشتے کس بات پر حیران تھے؟ وہ حیران اس بات پر تھے کہ ایک تخلیق ایسی آ رہی ہے جو انسان وہ خون بہائے گا، وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر جہاں پہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ انہوں نے سوال اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو چھپی ہوئی حکمت ہے اس کو جاننے کے لیے، نہ کہ اعتراض کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بیکاز فرشتے وہ ہیں جن کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور علم سے وہ کرتا ہے جو کہ درست ہے، صحیح اور کرنا چاہیے۔ ہمیں بتانے کے لیے کہ وہ کیا حکمت ہو سکتی ہے، اور ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اس ڈائلاگ سے۔ وہ کیسے؟ پہلی چیز جو ہم سیکھتے ہیں کہ فرشتوں نے جو بات کی، پہلی بات تو یہ کی کہ انسان خون خرابہ کرے گا اس زمین پر، اللہ تعالیٰ نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، کرے گا خون خرابہ، فساد بھی۔ دوسری بات، فرشتوں نے اپنے ڈیفنس میں وہ بات کی جو ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اگر نسبح و بحمدک کا کریں گے اور نقدس لک، اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کے پاس جواز تھا کہ یہ چیز سپیریئر بن جاتی ہے اس شخص یا اس انسان سے جو کہ فساد پھیلائے اور خون خرابہ کرے۔ تو ہمیں بہت سے کوسچنز کے آنسرز اسی آیت کے اندر مل رہے ہیں جو ہم بعد میں کرتے ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، کیا ہوا، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کریں گے تو ہمیں بھی وہ خوبی آ جائے گی جو کہ فرشتوں نے، ان کا خیال تھا انسانوں میں نہیں ہے، جس چیز کا انہوں نے کلیم کیا تھا۔ تو تسبیح اور حمد کے بارے میں انسانوں کے لیے کیا کہا گیا، ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام سب سے افضل، کون سا کلام افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا بندوں کے لیے چن لیا، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور اگر آپ ساتھ لگا لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو کچھ کا خیال ہے یہ اس میں اعظم ہے۔ تو ہمیں یعنی یہ کلمات دہراتے رہنے چاہیے تاکہ ہم اس سے مبرہ ہو سکیں، پاسبلی ون انٹرپریٹیشن، کہ جو خون خرابہ اور فساد انسان کرتا ہے۔ دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ تسبیح اور حمد بہترین ذکر ہے، اس کو سمجھ کر کیا جائے تو بڑے فائدے ہیں۔ ہمارے دل میں اللہ کے بارے میں صحیح تصور بیٹھے گا۔ صحیح تصور کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ is free from all defects and worthy of all حمد۔ شیطانی وسوسے دور ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے نزدیکی محبت پیدا ہوگی، اور ہم میں ایک گریٹیٹیوڈ اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جیسی خوبی جو ہے وہ ان بلٹ ہو جائے گی۔ تسبیح کیا ہے؟ اس بات کا اعلان کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نقص نہیں ہے، وہ ہر نقص سے مبرہ ہے، اس کے کلام میں، اس کے کوئی کام میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے یا نقص نہیں ہے۔ اور حمد اس بات کا اعلان ہے کہ تمام اچھی صفات اور خوبیوں کا وہ مالک ہے۔
یعنی دونوں انداز میں پرفیکشن، یہ ہم QC1 میں بڑے تفصیل سے پڑھ چکے. اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن، وہ چاہتا ہے کہ میری پرفیکشن کا اعلان کرو اور ایکسیپٹ کرو. جب انسان یہ کر لیتا ہے تو انسان تابع ہو جاتا ہے اللہ کی مرضی کی، اور جب ہماری مرضی اللہ کی مرضی بن جائے تو یہی ہے کامیابی. تو تقدیس یہ ہے کہ اللہ کو پاک قرار دیا جائے اور دوسروں کو یہ ٹرانسفر کی جائے، تقدیس. تو اس کے ساتھ ہی ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں دنیا میں جگہ جگہ خون خرابہ ہو رہا ہے تو اللہ کیا کر رہا ہے. نعوذ باللہ، ایسی باتیں کر کے وہ انکار ہی کر بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرشتوں سے کہلوا دی. جو انسان آج سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کہ کیا اللہ کو نہیں پتا خون خرابہ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بات تو گزر چکی. فرشتوں نے پوچھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ زمین پر جو خون خرابہ کی بات ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے. وہ حکمت کیا ہے ہم اگلی آیات میں اس کو جانیں گے. اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی حکمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ بہتر جانتا ہے. اس اعتبار سے وہ باخبر ہے زمین پر ہر اچھے اور برے کام کے ہونے سے. اور اس آخری آیت پر بار بار ٹکڑے پر بار بار توجہ دیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی جب ہمیں کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان کر دیا ہمارے لیے کہ اللہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ہم نہیں جانتے ہوں گے. اگر فرشتے نہیں جانتے تو ہم بھی سب کچھ نہیں جانتے. تو وائی وری اوور سرٹن تھنگس جو اللہ تعالیٰ نے خود سے ہم سے چھپا کر رکھی ہیں یا نہیں بتایا. تو وی شوڈ فیل سیٹسفائڈ ود دس فریز. ترجمہ ہم نے کر لیا ایک دفعہ، ہم اس کو آیت کو ریپیٹ کر لیتے ہیں اور ترجمہ ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں ذرا، بلکہ وہ اینڈ پہ کریں گے. ابھی ہمیں ترجمہ کر لیا، ذرا اسباق کی طرف چلتے ہیں دوبارہ سے. ایک سبق یہ ہے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا. خلیفہ کا معنی کہ ایک تو اس کو اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے، اور دوسرا اس پہ وہ ذمہ داری آتی ہے جو ایک دوسرے کے بعد آتی ہے. ہمارے انڈیویجول لیول پر ہمارے پاس ذمہ داری ہے. فرشتوں پر سوال کرنے پر ناراضگی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ زمین پر خون خرابہ ہوگا. ہمیں جس کے لیے بنایا اسی چیز کے ٹیسٹ کے لیے بنایا، اسی چیز کی آزمائش کے لیے، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے جو اچھا اور برا کام زمین پر ہو رہا ہے. تو ہمیں کیا سبق ملا؟ ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں بگاڑ اور فساد پھیلانے سے بچا، کیونکہ یہ کچھ انسانوں کی صفت ہے کہ وہ بگاڑ اور فساد پھیلائیں گے. اے اللہ ہمیں اس کے برعکس زمین پر امن اور سلامتی پھیلانے کی توفیق عطا کر. اے اللہ ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم تیری حمد اور تسبیح کر سکیں. پلان کیا ہے؟ پلان بڑا آسان سا ہے، میں یہ کام شروع کر دوں، اللہ تعالیٰ خوب تسبیح اور حمد کروں، صرف الفاظ جاپنے سے نہیں بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے. آئیے اسماء اور افعال کی طرف آتے ہیں. وہ کون سے اسماء ہیں جن کی واحد اور جمع ہم جان سکتے ہیں؟ ملک فرشتہ، ملائکہ فرشتے جمع. اگر لفظ ملائکہ کو دیکھیں تو شاید یہ آپ کے ذہن میں بات آتی ہو کہ یہ کہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث. کور تو ہم نے یہ بات، مؤنث. اچھا آج ہم کلیریفائی کر دیتے ہیں کہ یہ مؤنث نہیں ہے، اور ایک جنرل پرنسپل اڈاپٹ کرتے ہیں. جب بھی کسی لفظ کی جمع کو دیکھیں گے تو اس کا جینڈر ڈیٹرمن کرنے کے لیے اس کا سنگولر دیکھیں گے. تو ملائکہ کا سنگولر ملک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کلمہ جو ہے گرامر کے لحاظ سے یہ مذکر ہی کہلائے گا. اس کے برعکس اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک لفظ ہے حدائق، کیا معنی ہوتا ہے حدائق کا؟ باغات، رائٹ؟ کیا یہ کلمہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، اس کی واحد ہے عتیقہ. ماشاء اللہ، کس نے جواب دیا؟ ویری گڈ. کہ اس کی واحد ہے. جی جی، یہ میں نے اپنے کلاس میں پڑھا تھا، کلاس 8 میں عربک میں. کلاس 8 میں پڑھا آپ نے؟ سر ہم سب کو شرم آ جانی چاہیے، آپ 8 میں پڑھا ہے یہ. چلیں ماشاء اللہ، چلیں کوئی بات نہیں، ہم نے 8 کی عربی تو پڑھی لی. سو حدیقتن جو ہے ایک مؤنث لفظ ہے، لیکن حدائق سے پتہ نہیں چلتا. تو ایک جنرل پرنسپل یاد رکھیں، ایکسیپشنز ہر جگہ پہ آئیں گے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ غلطی نہ کر چکے. ہمارے جو ٹیچرز ہیں نا ان کو بہت شوق ہے اس طرح کے جو ہے نا کویسچن سے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا. تو آئی ایم شیور یو ول لرن تھرو دس ٹیسٹ and get yourself better acquainted.
اب ایک اور آ گیا خلیفت، ان کی جمع خلائف. کچھ الفاظ جو ہوتے ہیں نا وہ ایکچولی ضروری نہیں ہوتے کہ تا کو دیکھ کر آپ کہیں کہ یہ مؤنث ہے. اب آپ کہیں گے اسامہ بھی مؤنث ہے، نہیں، دیکھیے تا والے جو ہے نا، خلیفہ ہو گیا، اسامہ ہو گیا، اور ایسے حذیفہ ہو گیا، تو یہ جو ہے نا ضروری نہیں ہے کہ لفظ میں تا نظر آئے تو وہ مؤنث ہی ہوتی ہے. سو اینی وے وی آر لرننگ اینڈ ول کیپ لرننگ انشاءاللہ. تو نیکسٹ دم کی جمع دیما. اور دم تو آپ نے سنا ہوا، ہم جب جاتے ہیں حج پہ تو وہ دم اور دم دینا ہوتا ہے، وہ دم یہی ہوتا ہے خون، یعنی کہ کسی کو ایک بکری کو یا اس کو شیپ کو ذبح کرنا، دم. آئیے دیکھتے سر ہیں سوری، جو خلیفہ ہے یہ پھر آپ نے اس کا یہ مذکر ہی ہوگا، یہ مؤنث نہیں ہوگا؟ مذکر ہوگا. یہ میں بتا رہا تھا کہ تا جی کو دیکھ کر جو ہے ہمیں ذرا سوچنا بھی ہوگا. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں وہ تا کے، جس طرح اسامہ میں نے بتایا، حذیفہ بتایا، I'm sure there are so many more like those. یہ مذکر ہی ہیں. جی تو تھینک یو سر. ٹھیک ہے نا. سو لیکن اچھی بات ہے، ہمیں کلیریفیکیشن ملتی رہتی ہے تھرو ڈفرنٹ ویز اینڈ مینس. آئیے دیکھتے ہیں 3 حروف والے صحت مند. سر پھر اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ اور سر خلیفہ کی مؤنث، خلیفہ دونوں، یعنی خاتون بھی خلیفہ ہو سکتی ہے، اور ہو سکتی ہے ایک اور میں شرعی مسئلہ نہ چھیڑ بیٹھوں، لیکن ایک لحاظ سے تو خلیفہ ہوتی ہی ہے نا کہ وہ اس نیکسٹ کی ذمہ دار ہوتی ہے، اینڈ ایک کے بعد دوسرا آنے والے کو خلیفہ کہتے ہیں. ویسے انٹرسٹنگلی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دونوں مذکر اور مؤنث اڈاپٹ کر لیتے ہیں. جیسے حذیفہ ہے، آپ کو حیرت ہوگی حذیفہ جو ہے وہ خواتین کے بھی نام ہوتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں عربی نے، عرب نے پہلے اصول نہیں بنائے تھے، یہ بعد میں اصولین نے یا گرامرین نے ان میں سے اصول نکالے ہیں. سو ناموں میں کوئی ایشو نہیں ہے. جعل اس نے بنایا. سو لیٹس ریوائز. جعل یجعل اجعل کریں. جعل یجعل اجعل. جاعل مجعول جعل. اور اب ایک چیز نوٹس کیا کیجئے کہ ہر ایک کے ساتھ یہ فا اگر لگا ہوا ہے تو مانا یہ کہ فتح کا پیٹرن ہے. تو اور یہاں پر لکھے ہوتے ہیں اس کے روٹ لیٹرز، ان کو امپورٹنس دیجئے. دیز آر امپورٹنٹ ایلیمنٹس. نیکسٹ صفحہ کا یسفکو، کسی سسٹم نے بتا دیا تھا، دیکھتے کہ دورابا ہے، اب یہاں پہ دود لگا ہوا ہے، اور صفحہ کا یسفکو دورابا ید ربو کی طرح ہے. آئیے ہم کرتے ہیں مل کر. صفحہ کا یسفکو اسفک. صفحہ کا یسفکو اسفک. صافک مسفوک صفک. صافک مسفوک صفک. نیکسٹ علم یعلم علم. عالم معلوم علم. علم یعلم علم. عالم معلوم علم. ہماری وکیبلری میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور ریویژن بھی ہو رہی ہے الحمدللہ. آئیے 3 حروف والے کمزور افعال کی طرف چلتے ہیں. قال، آج بات ہوئی 1700 سے زیادہ مرتبہ. ایکسلنٹ. سو آئیے. قال یقول قل. قائل مقول قول. انٹرسٹنگ بات ہے، قال یقول جو ہے اس کے ساتھ قا لکھا ہوا ہے. ٹیبل کون سا ہے یہ؟ نون نصرہ کا. تو یہ بات یاد رکھیے، نصرہ کا ہم نے کہا تھا سب سیٹ ہے. یہ نصرہ کا سب سیٹ ہے قال، یعنی قال یقول، کیونکہ اس میں کمزور حرف آتا ہے. QC2 میں ہم نے کمزور حروف والوں کے سب سیٹس، اور ابھی ہم اس پہ بات کریں گے آج آگے جا کر انشاءاللہ. الحمدللہ. اور ہم نے پہلا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا. We will take a 2-minute break and share any comments یا questions until then. سر آپ نے کہا تھا کہ میں ریوائز کروں گا، کائنڈلی میں لیٹ جوائن کیے کلاس، تو اگر آپ ایک دوبارہ یہ آیا تو سر میں 2 منٹ میں ہی کر سکتا ہوں، اور اگر 2 منٹ میں ہم لیٹس سی 2 منٹس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. جی ہم بات کر رہے ہیں، ویسے آیتیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں، دل کرتا ہے ان کو بار بار ریپیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، کون سی آیات کی؟ آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو وہ وقت کب، اذ قال جب کہا، قال کہا، کس نے کہا؟ ربک، تیرے رب نے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بتا رہے ہیں وہ وقت یاد، ہمیں بتا رہے ہیں وہ وقت یاد کرو جب کہا کہ تمہارے رب نے ملائکہ سے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض،
بنانے والا ہوں میں زمین میں ایک خلیفہ. خلیفہ سے مراد وہ جو اللہ کے احکام کو نافذ کرے یا وہ جو ذمہ داری قبول کرے اور ایک کے بعد دوسرا آنے والا خلیفہ ہے. قالو تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو بنانے والا اس زمین میں ہا کا تصور ارض کے ساتھ وہ جو فساد کرے گا، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا، جبکہ نحن نسبح بحمدک، ہم تو تیری تعریف کرتے ہیں اور تیری تسبیح کرتے ہیں، ونقدس لک، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. قال، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. تو اس کے ساتھ ہی نیکسٹ آیت پر آ جائیں. نیکسٹ آیت نہیں، یہی سبق تھا ہمارا آج، کریکٹ؟ میں نے کچھ مس تو نہیں کیا؟ نہیں سر، یہی تھا. یہی تھا. تو یہ تو صرف 2 منٹ کا سبق تھا. ماشاءاللہ ہمارے بڑی ڈیٹیلز اور ڈیپتھ میں یہ آیت یاد کر لینی چاہیے. کتنی خوبصورت آیت ہے، ہمیں یاد کراتی رہے گی کہ ہم بھی خلیفہ ہیں کسی نہ کسی معنی میں، اور یہ کہ ہم بھی تقدیس، ہم بھی تسبیح اور حمد کریں. تو any questions or comments on this section of the lesson today? تو میں تصور کرتا ہوں سب نے بہت اچھی طرح سے یہ لیسن سمجھ لیا ہے. جی سر ماشاءاللہ، ویسے تو بہت اچھا سارا سمجھ آیا، بس مجھے یہ ٹینشن لگی اب جو ہے یہ کوئی ایسے مشکل جو ہے ہوم ورک میں نہ مذکر مؤنث آ جائے. دیکھیں یہ والے مشکل تو نہیں ہے، یہ تو آپ نے یاد کر لیا. یہ تو ہم نے یاد کر لی، یہ اب میں نے لکھ بھی لی ہے، مجھے یاد ہو گیا. اس کو بار بار دیکھوں گی، مجھے یاد رہے گا کہ یہ مذکر ہے، ان کو میں نے مؤنث نہیں کرنا. جی باقی اس میں فریہ آپ کو پریکٹس کرائے گی، آگے ڈائلاگ آئے گا گرامر میں، اس کے اوپر آپ توجہ دیں انشاءاللہ. تو آج گرامر کا لیسن 5 ہے. ایکسکیوز می سر، سر اس میں ابھی کسی نے کوشچن تو نہیں کیا، لیکن تسبیح اور تقدیس میں بھی کچھ فرق اگر بتا دیں. اچھا میں وہ سسٹر اس کو تفصیل میں جانا نہیں چاہتا فار مینی ریزنس. سر جسٹ بائی ڈیفینیشن تھوڑا سا. اچھا تو میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، پھر آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں. میں اس کو جتنا سمجھاؤں گا اس حد تک میں اس کو لے کے جاؤں گا. میں آپ کو زیادہ تفصیل کی تو میں روک دوں گا. بتائیے. جی سر سمپلی یہ ہے کہ تسبیح تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی کہ ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے اللہ کی ذات، اور ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، جیسے کہ ہم QC1 میں بھی اس کی ڈیفینیشن اسی طرح سے چلا رہے ہیں، پڑھے ہیں. اور تقدیس کے بارے میں تھوڑا اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایسی بات کی نفی کرنا جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے، مطلب اس طرح سے اس کو تھوڑا سا وہ کر سکتے ہیں نا ڈفرینشیٹ، یا ہے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی مطلب لنکڈ ہی ہے چیز نا، لیکن ایمفسائز کرنے کے لیے بھی سمجھیں کہ 2 طرح سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ہم تسبیح کرتے ہیں اور پاکی بیان کرتے ہیں. اس کو ہم ایک چیز بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک سے تھوڑا سا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک لیول اپ کر کے اس کو اس طرح سے چلے. اب آپ نے اس کو چھیڑ ہی دیا تو میں اس کو ذرا فردر ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایکچولی فرشتے ایک اور کام کرتے ہیں جو انسان ایکچولی اس لیول پہ کرتے نہیں ہیں. تقدیس جو ہے نا، جس فعل سے آیا ہے نا، اس میں کسی اور کو یعنی کسی اور کو پاک کرنا، یعنی قدس یقدس سے جس کو مقدس ہوتا ہے، یعنی کہ وہ فرشتے جو ہے اپنا اللہ کا کلام لے کے جاتے ہیں انسانوں کو، اور دوسروں کی پاکی کا سبب بنتے ہیں. تو یہ کام فرشتے کرتے ہیں جو کہ تسبیح اور ہم سے ایک لیول اپ ہے، جیسے آپ نے کہا. I hope I have not confused anybody by saying this. ٹھیک ہے نا. اور یہ کام پھر کون کرتے ہیں؟ پھر اس دنیا میں جو مبلغ ہوتے ہیں اور جو رسول ہوتے ہیں، وہ یہ پاکی جو ہے یہ دوسروں تک، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا گیا ہے، وہ ان کے کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ تقدیس کرتے ہیں، یعنی کہ وہ پاکیزہ کے لفظ کو جو اور یوز ہوا ہے اس کے ایکویلنٹ، کہ وہ پاکیزگی دیتے ہیں، یعنی ان کے اپنے کلام، اللہ کے کلام سے جب لوگوں کو پاکیزہ تزکیہ کرتے ہیں. It's not the same exactly. یعنی پرفیکشن کے لیول پہ لے کے جانا. ہاں یعنی یہ اس میں جو ہے نا، یہ پھر معنی جو ہے نا وہ لازم کا نہیں رہتا، بلکہ یہ یعنی اس کو جس طرح ہم تفعیل والے افعال میں یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی اور کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، وہ لے کے جانا. تو دس از واٹ دی اینجلز ڈو. اور انہوں نے اپنا بہت بڑا انہوں نے کہا جی ہم تو یہ کرتے ہیں، ایک تو تسبیح کرتے ہیں اور پھر تقدیس بھی کرتے ہیں تیرے لیے.
اور ملا لو انسانوں کو ہمارے ساتھ, وہ کدھر یہاں تک پہنچنے والے ہیں. I mean, these comments are really, اگر گھنٹہ بھی لگ جائے نا تو اس پہ بات چلتی ہی رہے گی کہ فرشتوں نے کیا ایسی بات کی تھی. اور پھر اگلی آیت میں آئے گا why did they do it and what was the purpose, اور ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے. تو سسٹر فریہ, یہ آپ بے شک you can have a session with your students on this, they will love it. جسے وہ میں دیکھ رہی تھی, اور ساتھ میں ان کو بھی یہ کہتی ہوں اکثر, ابھی بھی کہوں گی کہ یہ ساری آیات ہم پڑھ کے آگے چلے جائیں گے, جب ہم آگے سے کچھ اور ان افعال کی بھی ڈیٹیلز پڑھیں گے نا QC 3 میں اور 4 میں, تو واپس آ کے پھر ہم ان آیات کو دوبارہ بھی پڑھا کریں گے. ظاہر ہے قرآن تو ہم نے ہمیشہ ہی پڑھنا ہے. تو جیسے کہ سر نے کہا کہ اس میں وہ یہ کسی اور باب سے ہے اور اس میں مطلب زیادہ ہے ایمفیسس ہے اور سب کچھ ہے, تو ویسے دیکھیں جیسا یہ سبح اور قدس یہ ایک ہی باب میں سے ہے نا, جب یہ آگے جا کے پڑھیں گے تو دونوں میں وہ ہے کہ مبالغہ, اہتمام اور اس طرح سے زور مطلب پایا جاتا ہے نا. پھر ان آیات کا میں یہ کہنا چاہ رہی کہ پھر دوبارہ بہت اچھی طرح سے مطلب کھل کے سمجھ میں آتے ہیں جب ہم تھوڑا ایڈوانس اسٹڈی کر چکے ہوتے ہیں نا. تو ظاہر ہے کہ قرآن تو ہم ہر روز ہر وقت بار بار آگے پیچھے سے پڑھتے رہتے ہیں نا, تو یہ تو نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہم پڑھ کے چلے جائیں گے تو پھر وہ یہ والا ختم ہو جائے گا تو نیکسٹ ہی پڑھا کریں گے. یعنی جو بھی ایکوائرڈ نالج ہوا کرے گا, جو بڑھ گیا ہوگا نالج, تو وہ پیچھے جا کے جب اپلائی کریں گے تو پھر بہت اچھا لگے گا. نئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں نا, کافی سارے نئے پوائنٹس کھل کے سمجھ میں آتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ کو سمجھ آئی سسٹر فریحہ نے کیا کہا ہے؟ بہت ہی خطرناک بات آپ کو بتا دی ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہوا ہے نا اب تک, وہ سارا آپ کو آنا چاہیے. یعنی جب ہم واپس ریفلیکٹ کریں گے تو جتنے آپ یہ نئے رولز پڑھ رہے ہیں اور افعال پڑھ رہے ہیں, یہ پرانے والوں پر بھی تو اپلائی ہوتے ہیں نا. اب جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے, پہلی شروع کی آیات پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی, وہ جب آپ نے یہ فعل نہیں پڑھے تھے رائٹ, اور ان پہ واپس جائیں گے تو وہ آپ کے لیے ایک نیا معاملہ ہوتا ہے. ابھی تو میں کہتا ہوں نہیں, وہ آج کل اس سیشن میں جی انہوں نے اس کی ہمیں پریکٹس بھی کروائی ہے, بلکہ وہ جو ہمیں ایکسرسائزز انہوں نے وہ ہمیں شیئر کی ہیں جو وہ QC1 کو ان دنوں کروا رہی ہیں. تو میرے خیال میں اس سے جی سر, وہ مطلب QC1 کی بھی ایکسرسائزز کئی دفعہ میں ان کو دے چکی ہوں. ان کو میں نے بتایا ایک ہی دفعہ, لیکن میں پہلے بھی اس طرح کبھی کبھار کرتی ہوں کہ جو میں QC1 کو دیتی ہوں وہی ان کو دے دیتی ہوں, یا تھوڑا سا اس کو اپ گریڈ کر کے نا. تو یہ لوگ بھی بہت اس میں سے لرن کرتے ہیں. یہ اپنے لیول پہ اس کو دیکھتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ اپنے لیول پہ دیکھتے ہیں, لیکن نو ڈاؤٹ کہ QC1 کے لوگوں کا لیول بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا, تو کافی کمپیٹیٹیو سا مجھے لگ رہا ہوتا ہے. مجھے بعض کا یاد بھی نہیں رہتا کہ یہ میں نے QC1 کو اسائنمنٹ پہلے دی تھی یا ان کو دینی ہے یا کون سی نا, تو میں اکثر اس طرح کر لیتی ہوں نا. ان کے لیے یہ ہے کہ وہ والے افعال دینے جو انہوں نے ابھی پڑھے ہیں, انہوں نے زیادہ پڑھ لیے, تو میں کبھی کوئی نوٹس کرتی ہوں کہ پیچھے سے بھول جاتا ہے نا لوگوں کو, تو پھر وہ والے افعال بھی ان کو تھوڑا سا یاد کروا دیتے ہیں, تو وہ اچھا رہتا ہے ان لوگوں کے لیے بھی. اور ایک بات, آپ کی آواز میوٹ ہو گئی سسٹر. جی سر, میں ایک بات بتانا چاہ رہی تھی کہ جو انڈیا میں ہماری اسٹوڈنٹ ہیں ارشیا, ان کو میں نے جب انہوں نے QC2-3 پڑھ لیا تو میں نے ان کو اس کے سارے افعال QC1 کی بک پہ جتنا بھی ٹیکسٹ تھا نا اس کے اوپر وہ اپلائی کروایا ان کو نا. ان کو بہت شوق تھا کہ مجھے صحیح طرح سے بتائیں کہ یہ کیسے اپلائی ہوتا ہے سب, تو میں نے ان کو پوری کی پوری ایکٹیویٹی کرائی, کئی دن تک میں نے ان کو وہ نا, پھر میں نے QC2 کی بک پہ بھی سب کچھ کروایا, جو 3 کا سارا کے سارا افعال پڑھے ہوئے تھے انہوں نے ٹیبلز. تو اس پہ وہ اتنی ایکسائٹیڈ تھی, اتنی خوش تھی, مطلب ایک طرح سے جسے کہتے ہیں نا کہ بس وہ کہتی تھی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی یوں اپلیکیشن کرنی ہے اور یہ اس کا یہ میننگ نکلتا ہے اور سب کچھ. تو یعنی QC1 کی جتنی احادیث تھیں اور سب کچھ تھا اس کے اوپر بھی وہ بڑے والے افعال جو ہے نا وہ اپلائی ہو رہے تھے. تو شی واز سو ایکسائٹیڈ کہ کہتی ہے مجھے تو ایسے مل گیا, پتہ نہیں کیا چیز مل گیا کہ مجھے اب سمجھ میں آئے کہ جو ہم اتنے ٹیبلز پڑھتے ہیں یہ یوں اپلائی ہوتے ہیں اور ان کے یہ میننگس نکلتے ہیں. تو بہت اچھا ان کے ساتھ مجھے یہ لگا نا, کہ اسی طرح میں ان سب کو بھی کہتی رہتی ہوں کہ اس کو آپ قرآن کی آیات کے اوپر کبھی اپلائی کر کے ضرور دیکھا کریں نا, تو کیونکہ یہی ہمارا مقصد بھی ہے نا بیسیکلی. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. اطہر بھائی آپ کا ریز ہوا ہینڈ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں صرف مشورہ دوں گا اپنے تمام دوست احباب کو کہ وہ جب بھی قرآن شریف پڑھیں, بے شک وہ ایک رکوع پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں. وہ تقریباً 1 سال میں جا کے ختم ہو جائے گا اگر تھوڑا سا ہم ایک رکوع سے زیادہ پڑھیں گے تو, لیکن وہ ترجمے کے ساتھ لازمی پڑھیں, مطلب صرف عربی نہ پڑھیں. یہ میرا مشورہ ہے. پوائنٹ ویل ٹیکن انشاءاللہ. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق گرامر کا, اور آج ہمارا فوکس ہے قال زاد شاء
کے اسٹائل پر آنے والے افعال کا اعادہ. اطہر بھائی کا پھر ہینڈ ریز ہوا ہے یا غلطی سے ہوا ہے؟ تو آئیے ان کمزور افعال کو ہم آج پکا کرتے ہیں. تو کوئک ریویژن وہ کیا ہے؟ ہم نے QC1 میں پڑھے صحت مند افعال فتح، نصر، ضرب، سمع، اور ہم نے پڑھے QC2 میں کمزور حروف. پہلے وہ پڑھے جو کہ جن کا پہلا یعنی سٹارٹنگ لیٹر کمزور تھا اور وہ واو یا یا ہوتا ہے. ہم نے یہ بات ڈیسائیڈ کر لی تھی کہ الف جو ہے وہ روٹ لیٹرز میں مادے میں ایس کمزور حرف اگر نظر آئے تو وہ بدلی ہوئی حالت ہوتی ہے یا کی یا واو کی. آئی تھنک ہم نے یہ بات کئی دفعہ کی ہے. اینی وے سو وہابا، وعدہ اور قالا زادہ میں کمزور حرف بیچ میں آ رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ قالا میں الف واو کی جگہ پر ہے اور زادہ میں الف یا کی جگہ پر ہے. اس ٹیبل میں دیکھیں کہ رائٹ ٹو لیفٹ جو بنے ہوئے ہیں روز بنی ہوئی ہیں اس میں فتح کے پیٹرن پہ الفاظ چل رہے ہیں اور جو اوپر سے نیچے بنے ہوئے ہیں اس میں چل رہے ہیں کہ پہلا حرف کمزور، دوسرا حرف کمزور یا پھر تیسرا حرف کمزور. پیٹرن دیکھ رہے ہیں آپ. اور فائنلی چوتھے کالم میں ایسے افعال جن کے آخری جو ہے وہ ڈبل ڈبل آ رہے ہیں. یہ آپ کا ماسٹر ٹیبل ہے، اس کو پکا یاد رکھیں. کیسے یاد رکھیں گے؟ ایک تو یہ افعال جو ہے فتح، نصرہ، یہ فا، نون، ضاد، سین، یہ 9000 دفعہ ان کے پیٹرن پہ الفاظ آئے ہیں، یعنی قرآن کی ہر لائن میں ایک الحمدللہ اوسطاً. جبکہ کمزور حروف کو اگر دیکھیں تو یہ بھی اوسطاً ہر لائن میں ایک مرتبہ آئے ہیں، کوئی نہ کوئی اس میں سے آیا ہوگا کسی نہ کسی فارم میں الحمدللہ. اور پھر یہ جو ڈبل والے ہیں یہ تقریباً ہر صفحے پہ 2 افعال ایسے بھی آئے ہیں. تو یاد کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ ہم نے QC1 میں تو یاد کر لیا. قرآن کو کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ نہیں تو مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو، سمع. اور کمزور افعال کو کیسے یاد کریں گے؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہبا، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زادہ، اس لیے ہدایت کی دعا کرو، دعا، ہدا، اور اچھا گمان رکھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، دن واللہ. تو یہ ہمارا ماسٹر ٹیبل ہے، اس میں بلکہ 2 ایڈ کر لیں. زیادہ کے بعد آج ہم پڑھ لیں شاء، وہ یہاں پر آئے گا. اور دعا اور ہدا یہ بھی اگر ہم آج پڑھ رہے ہیں تو یہاں آئے گا رضیہ. تو یہ 2 ہم ایڈ کر لیتے ہیں، بلکہ آگے ایڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیے آج ایک نئی ٹرمینالوجی کو بھی ذہن میں رکھیے کہ فتح کے وزن پہ ویسے تو فا ہے، لیکن اگر وہ کمزور حرف والا جو واو سے شروع ہوتا ہو تو ہم نے اس کو واو اور ہبا کا ایک لے لیا، 2 لیٹرز، یعنی یہاں پہ وہابا تھا نا تو ہم نے اس کو اس پیٹرن پہ کر لیا. اور وعدہ والا واو اور عین کو کر لیا. اس طرح قالہ میں پہلا 2 زادہ، شاء، شاء، دعا، حد اور رد، دن، دل. یہ ان ٹیبلز میں جو آخر میں آتے ہیں نا وہاں پر میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا تاکہ یہ ہماری آسانی کے لیے ہے. تو یہ اشارے ہیں، اگین یہ نہ بھی آتے ہوں تو آپ سیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کر لیں گے تو آپ کو بہت آسانی لگے گی انشاءاللہ. الحمدللہ. آئیے ہم دیکھتے ہیں ان اوزان پر آنے والے اور کون سے افعال ہیں تاکہ ہمارے پاس ایک گروپ آف ووکیبلری بن جائے. مثلا قالا کے وزن پہ ہم کچھ حروف ریوائز کر لیتے ہیں، میرے ساتھ کریں. قالا، یقول، قل، قائل، مقول، قول. ہم پڑھ چکے، اس نے کہا. ایک ایک ایگزامپل ہے. قل هو اللہ احد. آئیے اس جیسے اور الفاظ سیکھتے ہیں. ذاک یذوق، ذوق، ذائق، مذوق، ذوق. میرے خیال ہوم ورک میں یہ آ چکا ہے. ذاک اس نے چکھا، چکھنا. یذوق، ذوق، چک. ذائق، مذوق، ذوق. تو اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھے گا موت کا مزہ. مزہ کہیں گے یہ موت کا ذائقہ. تابا یتوب، تب، تائب ڈیش توبہ. تابا، تابا کا معنی وہ پلٹا، یعنی وہ پلٹا، اس نے توبہ کی، اس لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن پلٹا جو ہے نا وہ زیادہ is better to remember like تابا، پلٹنا.
کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ اسی ون میں اللہ بھی پلٹتا ہے اور بندہ بھی پلٹتا ہے. تابا یتوبو توب پلٹ تائب ڈیش توبہ. ایک بات یاد رکھیں کہ تابا کبھی تابا استعمال ہوتا ہے علی یعنی اللہ کے ساتھ اور کبھی تابا استعمال ہوتا ہے الہ کے ساتھ. تو یہ دونوں معنی اپوزٹ ہو جاتے ہیں. تابا اللہ ہوتا ہے جب اللہ توجہ کرتا ہے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور توبہ قبول کر لیتا ہے, اور جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یا پلٹتا ہے تو تابا الہ ہوتا ہے. یعنی اگر میں کہوں اتوبو, اتوبو کہاں سے آیا؟ تابا یتوبو, یتوبو یتوبونا تتوبو اتوبو, میں رجوع کرتا ہوں, میں پلٹتا ہوں اللہ کی طرف, تو میں کیا کہوں گا؟ الاللہ, رائٹ, الہ. اور جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے کیا کہا؟ فتاب علی, یعنی تابا علی, بندے کی طرف متوجہ ہوا اور وہ اس کو معاف کر دیا. تو یہ ڈفرنس یاد رکھیں, بہت کام آئے گا. تابا یتوب. کانا یکون کن کائن ڈیش کون, کانا وہ تھا وہ ہوا, کانا یکون کن کائن ڈیش کون, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بلکہ جب وہ کہتا ہے کسی کو چیز کو کہ ہو جا, فَيَكُونُ تو وہ ہو جاتی ہے. تو کن یکون. قام یقوم کم قائم ڈیش قیام, قامہ وہ کھڑا ہوا, کھڑا ہوا, قائم ہوا. قد قامت الصلاۃ, نماز کھڑی ہوئی, نماز قائم ہوئی. قد قامت الصلاۃ. اب دیکھیں ہمارا جو اصل چیلنج ہے نا, اگر آپ تب دیکھیں تو آپ کو پورا ٹیبل یاد ہو جانا آنا چاہیے. اگر آپ قم دیکھیں تو آپ کو پورا ٹیبل, آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ قم جو ہے قامہ یقومو سے ہے اور اس کا مصدر بھی آپ کو آنا چاہیے. تو یہ ٹیبل آپ کو ہر لحاظ سے ایک یاد کرنے سے سارے آ جائیں گے, اور ان میں سے کوئی بھی اگر آئے گا تو سب کا اشارہ کیا ہوگا؟ نون نہیں ہوگا بلکہ قا ہوگا, یعنی ہے تو نصرہ, قالا یقولو نصرہ کا پیٹرن ہے قل, لیکن چونکہ ذرا فرق ہے نصرہ سے نا, نصرہ میں تو عنصر تھا, اس میں کمزور حرف نہیں تھا, تو ہم نے نصرہ کا اس کو سب پیٹرن کہہ دیا. قالا, سو ذاکا کے ساتھ بھی قا لکھا ہوگا, تابا کے ساتھ بھی قا لکھا ہوگا, قاما کے ساتھ بھی قا لکھا ہوگا, میننگ یہ قالا کی طرح ہے. تو ہم نے قالا کے وزن پہ یہ 4 افعال پڑھ لیے, یاد کر لیے, الحمدللہ. آئیے چلتے ہیں زیادہ, وہ زیادہ ہوا. زیادہ یزید زد, زائد مزید زیادہ, 3 تو اس میں اردو کے لفظ ہیں. ربی زدنی علما, یہ پہلے پڑھ چکے ہیں, زدنی علما, زائد مزید اور زیادہ. سو زیادہ یزید زد, زائد مزید زیادہ. اس وزن پہ اور دیکھتے ہیں, قادہ یقید کد, قائد مکید قید. یہ ہوم ورک میں تھا. قادہ اس نے تدبیر کی, چال چلی. اللہ بھی چال چل سکتا ہے پازیٹیو معنوں میں, اور بندے بھی چال چل سکتے ہیں یا چلتے ہیں. انہم یکیدون قیدا, بے شک وہ تدبیر کرے گا, تدبیریں کرتے ہیں, بہت بڑی بڑی تدبیریں. تو آئیے ہم نے زیادہ کے وزن پہ قادہ, یاد ہے دیکھیں قادہ کے ساتھ قادہ یقیدو, الحمدللہ. آئیے شاء دیکھتے ہیں. اس ٹیبل سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ شاء ہے تو کمزور والا جو حرف ہے بیچ والا ہے, اور وہ کون سا ہے؟ وہ یا ہے. تو پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اس لیے اس جگہ کو چینج کر کے الف میں کنورٹ کر دیا. تو آئیے شاء یشاء شاء, اس نے چاہا وہ چاہے گا چاہ. شاعن مشیون مشیعتن, میں جان بوجھ کے ان کے اوپر نہ پڑھ لیتا ہوں آخر میں ڈبل, تاکہ اس سے نا پکا ہو جاتا ہے آخری والا کیا ہے. مشی پڑھیں گے تو یاد نہیں رہے گا کہ یہاں پر آپ نے حمزہ بھی آگے ہے. تو پھر شاء یشاء شاء, شاعن مشیون مشیعتن. مشیعتن آپ نے سنا ہوگا, اس کی یہ مشیت ہے, اللہ کی مشیت ہے, اللہ کی چاہت ہے. انشاء اللہ, اگر چاہے اللہ. خافا یخاف خف, خائف مخوف خوف, یہ بھی شاء کی طرح ہے. خافا وہ ڈرا, خافا یخاف خف ڈر, خائف مخوف خوف. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, فلا خوف نہیں ہوگا ان پر خوف کسی قسم کا. تو خافا یخاف اسی طرح سے ہے. تو یہ 2 ہم نے شاء کے وزن پر افعال سیکھ لیے. یہ جو 9 افعال ہیں جن کی ہم نے ابھی مشق کی ہے, یہ 3600 مرتبہ آئے ہیں, اور اسی طرز پہ 130 ایسے افعال ہیں
جو 5300 مرتبہ آئے ہیں وہ آپ نے سب یاد کر لی الحمدللہ. ایک ہی دفعہ آپ کو بتایا جائے گا اس کا معنی یہ ہے اور آپ کو پورا ٹیبل آ جائے گا. اور نہ صرف وہ الفاظ جو قرآن میں آتے ہیں بلکہ حدیث میں اور عربی میں جو آتے ہیں وہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے. اس کو پکا یاد کر لیجئے. الحمدللہ ابھی ایک رہتا ہے پورشن عربی بول چال کا. عربی بول چال آپ نے اتنی پرفیکٹ کر لی ہے ماشاءاللہ کہ سسٹر فرحیہ کو اب آپ کو ایڈوانس کویسچنز بنانے پڑتے ہیں. تو حل تبتو، تو یہ تو بڑا سمپل کویسچن ہوا. حل تبتو کا کیا معنی؟ کیا تم پلٹے؟ کرتے ہو. اس کو اگر ساتھ لکھ دیں اللہ تو اور مزے کا نہیں ہو جائے گا. جی سر یہ میں کہہ رہی تھی لاسٹ ٹائم کہ اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر کے نا میننگ فل سینٹینس بنا دیا کریں تو یعنی ہم تھوڑا سا. سسٹر اس میں بات یہ نا یہ کورس پڑھایا جاتا ہے ساری دنیا میں اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ اپینڈکس میں پڑھائیں جو پڑھائیں کیونکہ دے وانٹ کہ ایک شخص یہاں سے QC2 کرے اور وہ کہیں امریکہ میں ہو سعودیہ میں ہو تو QC3 اس کو ایسے ہی لگے کہ ہی از آن دا سیم پلیٹ فارم. لیکن آپ کے اسٹوڈنٹس بہت ہی ایڈوانس ہو جاتے ہیں. ویل دیٹس ویری گڈ ماشاءاللہ. سو حل تبتا نام کیا جواب ہوگا؟ نام تبتو. حل تبتم کیا جواب نام ہے؟ تبنا. نام تبنا. I would love it اگر ایک یا دو اسٹوڈنٹ جواب دے دیں ڈسٹربنس بھی نہیں ہوتی لیکن پتہ چلتا ہے کہ انٹریکشن ہے. تو حل تتوبو کیا تم توبہ کرتے ہو؟ کیا جواب ہوگا؟ نام اتوبو. ماشاءاللہ. اور حل تتوبو الی اللہ نام اتوبو الی اللہ. حل تتوبونا کیا تم سب پلٹتے ہو؟ نام نتوبونا. نتوبو نتوبونا نہیں نتوبو یاد رکھیے نتوبو نقولو رائٹ. تب کا معنی توبہ کر یا پلٹ. تو کیا کہیں گے؟ اتوبو. اتوبو یعنی میں پلٹتا ہوں اللہ اللہ کی طرف. توبو تم سب پلٹو. جواب ہوگا نتوبو. قم کیا مانا ہوگا؟ کھڑے ہو جاؤ اسٹینڈ اپ. تو آپ کیا کہیں گے؟ اقومو. ہاں کہنا تو چاہیے اگر آپ ڈس اوبے نہیں کرنا چاہتے. اقومو میں کھڑا ہوتا ہوں یا کھڑا ہوں گا. قومو سب کھڑے ہو جاؤ. نقومو. نقومو یعنی اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ یعنی استقامت پکڑ لو ہے نا جڑ جاؤ یا گھڑ لو یعنی اس میں ہلنا نہیں ہے وہاں سے. حل زدتا کیا تو نے زیادہ کیا؟ کسی کو نام زدتو. علم میں زیادہ کیا یا نام زدتو میں نے زیادہ کیا. حل زدتم کیا تم سب نے زیادہ کیا؟ کیا جواب ہوگا؟ نام زدنا. ایسے کرے ہر بار ایک نیا بندہ جواب دے دیا کرے. I would feel you know that someone is responding. حل تزیدو نام نام ازیدو. تزید ماشاءاللہ. حل تزیدونا نام نزیدو. نزیدو. الحمدللہ اشارے کے ساتھ جواب دے. زد ازیدو. ازیدو. ازیدو ویری گڈ. زیدو نزیدو. نام تو نوٹ کرے زد میں جو تھا نا وہ یا ختم ہو تو واپس آ گیا یا زیدو. یاد رکھنے دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں یہ نئے بندے جواب دیں. ہاں نہیں مطلب ایکچولی اٹس گڈ کہ ہر نیا بندہ جواب دے گا تو ہی ول بی پارٹ آف اٹ. اور آئی ڈونٹ تھنک اتنی ڈسٹربنس ہوتی ہے اگر سسٹر فریہ الاؤ کریں اس بات کو تو ایوری باڈی کین بی ریگولر انٹریکٹیو پارٹیسپینٹ. حل خفتہ آپ کیا جواب دیں گے؟ حل خفتہ نام خفتو. نام خفتو. آپ کیوں ڈرتی ہیں اتنا مجھے بتائیں. اگر آپ کہیں ماں خفتو تو کیا حرج ہے اس میں؟ دیکھتے ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا مجھے پتا نہیں ہے. ماں خفتو دیکھیں اگر اللہ سے لوگوں سے ڈرنا تو اللہ سے تو ہم ڈریں گے نا. بالکل صحیح. دیکھیں آپ نے بہت ایسا جواب دیا کہ مجھے آپ نے سائلنٹ کر دیا. اگر آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو بہت صحیح بات ہے. ہاں جب لوگوں کے لیے ہم ما خفتو کہہ سکتے لیکن میں نے اللہ کے لحاظ سے سوچا کہ یعنی اٹس ڈیپینڈ آن یور تھنکنگ کہ اس وقت آپ کس کو دماغ میں رکھ کے کریں. پرفیکٹ. پر اور اچھی بات آپ کے دال میں یہ بات کھل کر آ گئی. لوگوں کے ساتھ تو ہم ڈرنا نہیں چاہیے. خفتم پھر کیا ہوگا؟ ماں خفتہ خفتم خفتم خفنا ماشاءاللہ. خفنا اس کی ٹیبل کو یاد کریں. میرا خیال یہ ٹیبل تھوڑا سارا مانگتا ہے آپ کے ساتھ. نہیں ہم ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ کلاس کی پارٹیسپیشن ہونا جی. اسائنمنٹ میں بھی کم لوگ آتے ہیں اور یہاں پر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں زاہد بھائی. گیو ادرز این اپرچونٹی. حل تخافو
हल तखाफू जवाब क्या होगा? नाम अखाफू। नहीं, अब हमने कहा, मैंने कहा नहीं डरता मैं, तो फिर कैसे करूँगा? ला अखाफू। ला अखाफू, ये बात हुई ना, ला अखाफू के क्योंकि मुजारे आ गया तो हम अब ला से इसकी नफी करेंगे, ठीक है? दिस इज नॉर्मली हम ला से ही करेंगे, माँ से कभी कभी। ला तखाफूना, ला नखाफू, तो आप बजाय ला तखफ, मत डर, अब क्या कहेंगे? कहेंगे ला अखाफू, वही वाला, नहीं मैं डरता, नहीं मैं डरूंगा। ला तखाफू, ला तखाफू। तो बात करने के बाद माइक साइलेंट कर दिया करें, क्योंकि उससे डिस्टर्बेंस आती है बात करने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये लेसन भी कंप्लीट कर लिया, और ये आपका सारा रिवीजन है। एक्चुअली आपको ये बता रहे थे कि इस गौर से देखें ना, क़ाल एक है, इन सब के साथ क़ाल एक है जो हमने पढ़े थे, क़ाला, ज़ाका, ताबा, काना, क़ामा और ज़ादा, और सबके साथ रूट लेटर लिखे हैं मादा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल कि काला का वाव है, वाव दरमियान में वाव है, और ज़्यादा में या है, और कैदा में भी या है। और इनके जो है ना मस्दर भी याद रखें, कई दफ़ा दो भी आ जाते हैं, क़ियाम, क़ौमतुन। तो और तर्जमा भी, मस्दर का तर्जमा भी कर सकते हैं और माजी का तर्जमा भी याद कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही हमारा दूसरा लेसन भी कंप्लीट हुआ। वी आर राइट ऑन टाइम, और हम ब्रेक करेंगे मगरिब के वाला आलिही व सहबिही अजमईन। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद अब्दुर्रहमान भाई। आवाज़, स्लाइड, वीडियो क्लियर है? जी सब बिल्कुल क्लियर, सब बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेसन शुरू करते हैं। हमने जहाँ बात ख़त्म की थी ताबा यतूबु तुब, तो ये तो हम बड़े रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं अपनी नमाज़ों में, दुआओं में, और वो अक्सर याद आती है जब दुआएं आप मांगते हैं। तो आज एक हम मांगते हैं दुआ कई दफ़ा, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिम व अतूबु इलैहि, मांगते हैं ना, वहाँ भी वतूबु इलैहि, और मैं मुतवज्जे होता हूँ या तौबा करता हूँ उसकी तरफ, अतूबु इलैहि। तो कई जगह पर आता है। तो इलैहि और अला के एग्जांपल्स जो है ना, सिस्टर फरिया अगर कुरान में से देखकर या तो हदीस में अभी मैंने ग्रुप में शेयर कर दी हैं 2 दुआएं, बिल्कुल ना वो बुक में ऊपर नीचे लिखी हुई थी, एक में अला यूज हुआ है और एक में इला यूज हुआ है। तो वो मैंने उसको इंसर्कल करके ना मैंने ग्रुप पे इन लोगों को भेजी है, उसके बाद हम मजीद देखेंगे इसको। ठीक है, विद लाइक, थैंक यू। इनको मतलब हमारी जो है ना ये प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज का सेकंड पार्ट भी बहुत दिलचस्प और इंटरेस्टिंग है। सफ़ा नंबर 5 का इशारा बी। तो हम आ जाते हैं 5वें सफ़े पर, यानी 4 सफ़े तो हमारे अब। वैसे कौन कौन आप में से हिफ्ज़ भी कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता इन सफ़ात को? तो अगर कोशिश करें तो जी मैंने शुरू किया था, लेकिन अभी बीच में डिसकंटिन्यू हो गया, रमज़ान के बाद रिज्यूम नहीं किया। इंशाल्लाह शुरू करूंगा दोबारा। करें ये जो, और मज़ामीन को सामने रख कर करें, यानी जब आप पढ़ें मुत्तकीन की हिदायत, कौन सी आयत ज़हन में आनी चाहिए मुत्तकीन की? ज़रा काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ हैं, 2 रुखे हैं। तीसरा सफ़ा आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज, और वईद व बशारत, चौथा सफ़ा मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन और कुफ्र कैसे। आज 5वां सफ़ा, इस पर हम फोकस कर रहे हैं। खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा, ये आज के 2 हैं, और अगले हफ्ते के हैं सजदा और इब्लीस, फुसलाना और तौबा। तो ये नेक्स्ट पे चला गया हमारे अगले 2 इशारे। तो आज की आयत जो हम अभी कर चुके हैं, क़ाल लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल्लाह ताला अगर चाहते तो यहाँ पर डायलॉग कंप्लीट हो सकता था, यानी ये कहकर कि अल्लाह फरमा रहे हैं मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, एंड
لیکن اس کے بعد کی آیات کا مقصد آج ہم سمجھیں گے ہمارے لیے اس میں کیا اسباق ہیں. جب یہ کہا کہ سکھائے آدم علیہ السلام کو نام تمام کے تمام اللہ نے, اس سکھانے کا مقصد کیا تھا؟ علامہ, یہ علم کی باتیں ہو رہی ہیں, اور پھر ٹیسٹ کرنا ملائکہ کو, اور پھر آدم علیہ السلام سے ان کے جواب طلب کرانا. اس تمام حکمت پر ہم آج بات کریں گے. تو آج کا سیکنڈ اشارہ اسماء کی تعلیم, اور فوکس کرتے ہیں اس کے اوپر. اور آپ نوٹ کر رہے ہیں یہ جو نیا مصحف تیار کر رہے ہیں نا ڈاکٹر عبدالعزیز, وہ مصحف کے رائٹ پہ دیکھیں 2 قا 6 فا, ان کی بھی کوئی میننگز ہیں, اور مراد یہ ہے کہ یہاں پہ کون کون سے لفظ. قا کے 2 استعمال ہوئے ہیں اور فا کے شاید 6 ہوں گے. I'm not so sure یہ 6 سے کیا مراد ہے یہاں پہ, بٹ کچھ یہاں پر نظر آ رہی ہے کوئی ایک ترتیب, جو انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ان کا ایک نیا مصحف تیار ہو رہا ہے, اس میں یہ 7 ہوں گے. یہ 6 کا مطلب جو ہے نا I'm not sure کیا ہے, but anyway something interesting. سر یہ فاتح ہے کہ وزن پہ تو نہیں آ رہے جو باب وہ 6 ٹائم ہو, اور کیونکہ کالا تو 2 ٹائم ہوا ورنہ تو کالا دیکھیں کالا جو ہے اس کے باب 2 ٹائم آیا, تو یہ وائز کالا, اور اس کے بعد ہے خلیفہ کیا بھائی کالو, وہ 2 ٹائم آیا ہے. تو آئی تھنک وہ پھر 6 جو ہے وہ فاتح کے ٹیبل 6 ہے نہیں نا اس پہلی لائن میں. 6 الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں فتح کے پیٹرن پہ, تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا. we'll figure it out, پھر آپ سے شیئر کریں گے. میں نے بھی اکثر یہ نوٹ نہیں کیا اس بات کو, بٹ اینی وے. تو آج کے 5ویں انگلی کے اشارے خلیفہ اسماء سجدہ توبہ, خلیفہ اسماء سجدہ توبہ, خلیفہ اسماء سجدہ توبہ, خلیفہ اسماء سجدہ توبہ. تو اسماء کی تعلیم دوسرا اشارہ. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سوال کا ذکر کیا ہے, یعنی ہمیں بتانا مقصود ہے, تمام باتیں تو ہمیں نہیں بتائی گئیں. اگر آپ کلام کو اسٹڈی کریں تو اس میں سے چند کلمات, چند ڈائلاگ ہم سے اللہ تعالیٰ شیئر کرتے ہیں, اور پھر کچھ چند ڈائلاگ کسی اور جگہ پہ شیئر کرتے ہیں, بیچ میں اور بہت سب کچھ گزر چکا ہوتا ہے. تو جو کچھ یہاں پر بتایا گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے مزید تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے. تو اللہ چوز ٹو آنسر دس کوسچن ان ڈیپتھ. وائی واز دیٹ اینڈ واٹ کین وی لرن فرام دس. یہ آج کی آیات جو ہے نا بڑی ریفلیکٹ کرنے والی ہیں اینڈ پونڈر کرنے والی ہیں. تو آئیے چلتے ہیں ان آیات کی طرف, اور پہلے ان کے اسباق دیکھ لیتے ہیں. اسباق ہم پہلے اس لیے دیکھتے ہیں بیکاز ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ ہے لیسنس ٹو بی ڈیرائیوڈ. تو کیا لیسنس ڈیرائیو ہو رہے ہیں آج کی ان آیات سے؟ پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے. تو کیا نام ہے, کیسے سکھائے, اس پر متعلق بات کی جائے گی, بہت انٹرسٹنگ ہے. پھر ہمیں پتہ چلا کہ فرشتوں نے کیسے رسپونڈ کیا جب ان کو کوئی بات معلوم نہ تھی. تو انہوں نے کہا سبحان اللہ, یعنی کہ انہوں نے کہا سبحانکا, میننگ سبحان اللہ, یعنی اگر بات معلوم نہ ہو تو سبحان اللہ کہنا چاہیے کہ اللہ از پرفیکٹ, یہ جو بات بھی ہے اس کا صحیح جواب موجود ہے, مجھے علم نہیں ہے, تو سبحان اللہ. اور تیسری بات جو پتہ چلتی ہے کہ فرشتے سمجھ گئے اس گفتگو سے, کیونکہ ڈائریکٹلی ان کی طرف تھی, کہ انسانوں کے پاس کچھ علم ایسا ہوگا جس کی وجہ سے وہ اچھے کام بھی کریں گے. یعنی یہاں پر جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب تخلیق آدم علیہ السلام کی ہوئی تو فرشتوں نے بہت سے اپنے علم اور اپنے تجربے کی بنیاد پر, یا جو بھی ان کے پاس ریسورسز تھے, کافی کچھ پتہ ان کو سمجھ آ گئی اس تخلیق کی. لیکن انہوں نے مینشن صرف وہ بات کی جو نیگیٹو پہلو کی تھی, یعنی کہ یہ شخص جو ہے فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا, لیکن وہ کچھ اچھے کام بھی تو کرے گا. فرشتوں نے اس کا ذکر نہیں کیا, اور کچھ ان کے علم میں تھا بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں اضافہ کیا کہ کچھ ایسا علم ان کے پاس ہوگا یا ہے جو اس کا ان کو معلوم نہیں ہے, اور وہ کچھ اچھے کام بھی کریں گے جن کا ذکر نہیں کیا فرشتوں نے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا غیب جانتا ہے, جس سے پتہ یہ بات چلتی ہے کہ اس کائنات میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو غائب کی چیزیں ہیں, جو غائب میں ہیں. ہر چیز جو ہماری سمجھ سے, ہماری ادراک سے, ہماری آنکھوں سے, سمجھ سے دور ہے, وہ غائب ہے, لیکن موجود ہے, علم ہے.
تو بہت سی چیزوں کا علم ہمارے پاس ہے بھی، کچھ کا نہیں بھی ہے، لیکن اللہ تمام غیب کے علم کو جانتا ہے. تو کتنا آسان ہے قرآن سمجھنا. آئیے دیکھتے ہیں. پہلی لائن میں 2 نئے الفاظ، پھر 0 2 1 اور 2. تو قرآن تو آسان ہوتا جا رہا ہے ایز وی گوئنگ along. ہر لائن میں 3 یا 3 سے کم الفاظ ہم سیکھ رہے ہیں. یہی ہمارا آبجیکٹو اور ٹارگیٹ ہے QC2 کا. ترجمہ اور شرح کے ساتھ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم یعنی اور اس نے سکھائے آدم علیہ السلام کو نام سب کے سب، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر اور فرمایا کہ بتاؤ مجھے نام ان سب کے. یعنی وہ نام پیش کیے یا وہ چیزیں پیش کی اور کہا کہ بتاؤ نام ان کے، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے. تو آئیے تفصیل سے دیکھتے ہیں. وہ علامہ پہلے کیا پڑھا ہم نے؟ یس QC1 میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ علامہ وہیں سے ہے. دیکھیے کیسے جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. وہ علامہ اس نے سکھایا. تو یہاں پر علامہ کس نے سکھایا؟ اس نے سکھایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سکھایا. کس کو سکھایا؟ آدم علیہ السلام کو سکھائے. کیا سکھائے؟ الاسماء نام سکھائے. کتنے سکھائے؟ کلہا سب کے سب. یہ جو ورڈ ہے نا کلہا، دس شوز کہ ایسا وقت آئے گا کہ انسان تمام کے تمام علوم پر دسترس حاصل کر لے گا کہ اس نے سیکھے ہوئے ہیں، مطلب اسی کیپیسٹی ہے ٹو انڈرسٹینڈ آل دوز علوم. کلہا سب کے سب سکھا دیے. ثم کا معنی پھر، دین ارادہم. ارادہ ہوتا ہے پیش کرنا، عرضی بھی تو ہوتی ہے، عرضی پیش ہوتی ہے. یعنی ارادہم پیش کیا ان کو. یعنی کن کو پیش کیا؟ ان اسماء کو. وہ اسماء جو ہیں یہ کچھ جو چیزیں ہیں، واللہ عالم اس کی سمجھ و ادراک کیا ہے کہ وہ کیا چیزیں تھیں جو سکھائیں، اور وہ ایسی ٹینجیبل چیزیں تھیں جن کو پیش کر دیا گیا فرشتوں کے آگے. اب تو ہم سمجھ سکتے ہیں. اب تو ہمارے پاس وہ ہولوگرافک امیجز بھی آتے ہیں، اور ناؤ ہم اپنے آپ کو ٹرانسپورٹ بھی کر سکتے ہیں تھرو آل دوز امیجز ایلسویئر. سو آل دیٹ واز ان فرنٹ آف دیم. ثم عرضہم علی الملائکہ، ان کے سامنے پیش کیا گیا، اور ان کو سمجھ نہیں آیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا قال، پھر فرمایا ان سے کیا کہا؟ قال انبئونی. دیکھیں انبئونی، انبع کا معنی ہوتا ہے اس نے بتایا. انبہ بتا، انبئو تم سب بتاؤ، نی مجھ کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یعنی امیجن کریں دس ڈائلاگ پلیس بینگ، اس کو امیجن کریں ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے یونیورس میں، ایک جگہ پہ جہاں پر فرشتے بھی ہیں، انسان بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یعنی ایک دوسرے کو وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے اور کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہوں گے. وہ کیا لیول ہوگا آف کمیونیکیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ اینڈ بینگ ان فرنٹ، بینگ ٹیسٹڈ. unimaginable. That is the true position of انسان. اور وہاں پر انبیونی جا رہا فرشتوں سے، بتاؤ باسماء ہؤلاء، ان سب کے نام بتاؤ. یعنی تم نے جو اتنا بڑا کلیم کیا کہ انسان جو ہے وہ کرے گا، خون خرابہ کرے گا، اور وہ یہاں پہ جو ہے فساد کریٹ کرے گا. تو اللہ نے کہا تم نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ جو نہیں جانتے وہ سکھا دیے آدم علیہ السلام کو، اور ملائکوں کو کہا. اب یہ بھی آپ کہیں گے کہ یہ تو پہلے سکھا دیے تھے. سکھانے کا مطلب یہ صحیح پتہ چلتا ہے کہ علم سیکھنے سے آئے گا. کچھ ایسا علم ہوتا ہے جو انسٹنکٹلی اپنے پاس ہوتا ہے ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالا. کچھ ایسا ہے کہ ہمیں سیکھنا پڑے گا، وہ بھی اللہ نے سکھایا ہے. ہم بھی سیکھیں گے اس کو اپنی آبزرویشن سے، تحقیق سے. اور وہ سکھانے کے بعد فقال، کہا انبئونی، اب بتاؤ مجھے. کتنا بڑا کوشچن ہے، امر کے صیغے میں بتاؤ مجھے باسماء ہؤلاء. اور اس کو کس سے ریلیٹ کیا؟ ان کنتم صادقین، شرط لگا دی اگر تم سچے ہو.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو کلیم ہے اباؤٹ انسان جو ہے خون خرابہ کرتا ہے اور فساد پھیلاتا ہے، یہ کلیم نہیں تھا. کلیم کچھ اور تھا. کلیم یہ تھا کہ پرہیپس وی آر سپیریئر، پرہیپس ان انسانوں میں کوئی خرابی ہے، تو اگر یہ جو چیزیں ان کو بتا دی ہیں، جو کچھ بھی وہ علم تھا، اس علم نے وہ جو کمی ہے اس کو پورا کر دیا. وہ کمی کیا تھی؟ خون خرابے کی اور وہ جو فساد کی تھی اس کو کمپنسیٹ کر دیا. تو اب کہا جا رہا ہے کہ تم سچے ہو تو پھر بتاؤ اس کو یہ کیا ہے. یعنی اسماء ان تمام چیزوں کے نام مراد ہو سکتے ہیں، چھوٹا یا بڑا. اب اس میں تفصیلات ہمیں پتہ نہیں ہے، جہاں تک دماغ جہاں تک ہماری سمجھ ہے کہ کیا وہ ستارے، چاند، مختلف چیزیں تھیں، پھل تھے، کیا تھے. جو کچھ بھی تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بڑی خصوصی حیثیت دی اور ایسا علم نوازا جس سے فرشتے بھی دنگ رہ گئے. در حقیقت ہماری بہت بڑا اعزاز ہے اور ہمیں یہی سوچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس پہ سبمٹ کر دینا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کا تعارف اب کرایا، یعنی وہ وصف اور علم کے ذریعے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری کچھ صلاحیت ہے، کیپیسٹی ہے، اور اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں دعا بھی بتائی، ربی زدنی علما. So we can definitely learn more and more. اس سے ہماری ہمبلنس بھی انکریز ہوتی ہے. تو علم کے متعلق تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیں اپنا کانسیپٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی بھی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. واٹ اے کنیکشن بٹوین علم اینڈ جنہ. یعنی سب کچھ علم حاصل کرنا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اے اللہ ہم ان لوگوں میں شامل فرما جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ تو ایسی حدیث ہے جو کہ ہمیں نا بار بار اس پہ ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے. جب انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے عمل کا سلسلہ تو ختم ہو جاتا ہے. مائک صاحب نے میوٹ کر لیجئے کائنڈلی، عبد الرحمان صاحب. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی he cannot do any deeds. مرنے کے بعد نہ تو نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ صدقہ دے سکتا ہے، نہ خیرات دے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ اس کا ٹائم فکس تھا، ختم ہو گیا. he's gone, he doesn't own anything. اپنا نام بھی وہ ختم ہو جاتا ہے اس کا. لیکن یہ واحد مطلب یہ ایسی حدیث ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ 3 چیزوں کا اجر ثواب اسے ملتا رہتا ہے. میرا خیال ہے آج کے بعد اس پہ ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ کون سی 3 باتیں بتائی اللہ کے نبی نے جس کا اجر ملتا رہتا ہے. پہلا چیز جو ہے اس حدیث میں نمبر 2 پر ہے، کہیں اور نمبر 1 پر ہے، کہ وہ علم جس سے فائدہ، یعنی ایسا علم جو وہ چھوڑ جائے جس سے باقی لوگ فائدہ اٹھائیں. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کوئی کتاب لکھ جائیں، آپ کوئی اسٹوڈنٹ پیچھے چھوڑ جائیں، آپ کسی کو کوئی نصیحت کر جائیں، کوئی آپ بات بتا جائیں جو آگے چلتی جائے، اس کا فائدہ اس کو ملتا رہے گا. کوئی انوینشن کر دیں، کوئی ہاسپٹل بنا دیں، کوئی مسجد تعمیر میں حصہ لے لیں، کنواں کھود دیں، the list is endless. لیکن کام تب آئے گی کہ زندگی میں وہ کام کر جائیں، وہ علم والا کام جو ہے کہیں ہم کر جائیں کسی کو. اس کے لیے نہ تو آپ کو دیکھیں علم کے اندر جو ہے اس کو ہم ایکچولی وی شوڈ کنسنٹریٹ، ہم اس کو کرنا چاہیے آئیڈینٹیفائی صرف علم کے ساتھ. پیسے کے ساتھ نمبر 2 ہے صدقہ جاریہ جو ہے، یعنی ایسی چیز میں انویسٹ کر جائیں جس کا فائدہ جو ہے باقی آنے والے لوگوں تک پہنچتا رہے. پہلا علم ایسا چھوڑ جائیں، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو نزدیک یا آپ کے شاگرد ہیں، فرینڈز ہیں، ان کو ایسا علم دے جائیں جو آگے جس کا فائدہ وہ اٹھائیں تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا. جنرل پرنسپل ہے. اور تیسرا جو ہے نیک اولاد جو دعا کرے اپنے والدین کے لیے. یہ واقعی بڑا مشکل کام ہے. کبھی اس کو اسیس کرنا ہو نا کہ کیا میرے بچے میرے لیے میرے مرنے کے بعد دعا کریں گے، تو آپ صرف یہ ریفلیکٹ کر لیں چند منٹ کے لیے کہ میں کتنی دعائیں کرتا ہوں اپنے گزرے ہوئے والدین کے لیے اور کب کب کرتا ہوں. تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اگر میں مہینے میں یا ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ کرتا ہوں تو میرے بچے شاید اتنا بھی نہ کریں. تو یہ ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ میں یہ خود کام کروں اور اپنے بچوں کو سکھاؤں
کہ میں تمہارے دادا کے لیے دعا کر رہا ہوں، آؤ دادا کی اگر قبر ہے تو وہاں پر لے جائیں، یا ان کو اگر آپ بتائیں گے، سکھائیں گے کہ مجھے بتائیں آج ہمارے کریکولم میں کہاں یہ موجود ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو جب وہ فوت ہو جائے، سوائے ہم چند کورسز میں یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، ادروائز کی تربیت کہاں دی جاتی ہے، کس کو یاد کرایا جاتا ہے؟ کبھی کلاس میں ہم نے یہ بات کی کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کے والدین جا چکے ہیں، آپ نے ان کے لیے کتنی اور کب دعا کی؟ ہمارے پاس دعائیں بہت ساری ہیں، لیکن یہ دعا شاید ذخیرے میں نہیں ہے۔ اینی اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دین کی سمجھ اور فہم عطا کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن میں بھی اسی جو ہے نا فہم کی آیت آئی ہے، سفریہ، اگر اس کو وہ نکال کر سب کے ساتھ شیئر کر لیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ مجھے دین کا فہم عطا کر، دین کی سمجھ عطا کر، یہ بہت بڑی بھلائی ہوگی۔ تو ان لیسنز کے ساتھ آئیے ہم ذرا ریوائز کر لیں۔ اب کہ ہم یہ آیت پڑھیں گے تو اس انداز میں آیت کو پڑھیں گے اور آپ ریوائز کریں، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں کہ اس کا مطلب آپ کے ساتھ ساتھ آتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اور آپ کو میننگ بالکل ایسے چل کے رہا ہے جیسے کہ آپ اس کو اکٹھا کر لیں، آپ کو نہ ترجمے کی ضرورت پڑے، ہر ورڈ آپ کو ایک ایک آتا ہے۔ علامہ آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے یا سچ بولنے والے یا سچ اور حق کو جاننے والے۔ تو الحمدللہ اسماعیل، اور آئیے نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں۔ قالوا، فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان کی ہیوملٹی دیکھیں، ہمبلنس دیکھیں، فوری انہوں نے کہا قالوا سبحانک۔ سبحانک is same thing as سبحان اللہ but even closer۔ اے اللہ تو پاک ہے، یعنی تو پرفیکٹ ہے، جو تو نے کیا اور جو تو نے بتایا that's perfect، یعنی you know more۔ تو جب مجھے بھی کچھ نہ پتا ہو میں کہوں you know more۔ لا علم لنا، نہیں ہے میرا علم، نہیں ہے ہمارے پاس علم، ایکسپٹ کون سا علم؟ ان کے میننگز کو دیکھ لیں، ہم چل رہے ہیں اکٹھے ساتھ ساتھ۔ الا، وہ جو علمتنا، دیکھیں یہاں پہ قالوا سبحانک لا علم، سارے ورڈز ہمیں آتے ہیں، الا ما علمتنا کو ذرا بریک کریں نا۔ علامہ ہم نے کہا تھا اس کا معنی تھا علامہ کا اس نے سکھایا، علامہ اس نے سکھایا، ان سب نے سکھایا کیسے ہوگا؟ علمو، نصرا نصرو، تو علمتا تو نے سکھایا، کتنا آسان ہے، تا لگا دی آگے، تو نے سکھایا، کس کو سکھایا؟ نا، ہم کو سکھایا۔ تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے ایکسپٹ جو تو نے سکھایا ہم کو۔ اس کا مطلب ہے جو بھی علم ہمارا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کو سکھایا ہے، تو فرشتوں نے کہا ہمیں تو وہی آتا ہے، اور جو نہیں آتا تو انکا، بے شک تو، انتا، دیکھیں دوبارہ اس کا ایمفیسس ہے، علمتنا تو نے سکھایا ہمیں، انکا، انہو، انہم، انکا، بے شک تو، انتا تو ہی ہے، کیا ہے تو؟ العلیم، الحکیم۔ علیم کا معنی ہر چیز کا جاننے والا، علیم کہاں سے بنا؟ علیم ظاہری بات علیمہ سے، یہ چیز آپ کے ذہن میں علیمہ سے بنا۔ اور یہ علیم ان کیسے ہے؟ جیسے ہم نے QC1 میں پڑھا تھا، رحیم، کریم، نعیم، اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ یعنی بہت زیادہ علم جاننے والا، ہمیشہ سے ہمیشہ کے علم جاننے والا۔ حکیم بھی اسی پیٹرن پر ہے، تو ہمیں یہ پیٹرن سے بھی میننگ اس کے جو ہے سمجھ آنے چاہیے۔ حکیم، حکمت، یہ بھی اسی سے نکلا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حکمت والا اور جاننے والا ہے، یعنی ڈائریکٹلی۔ سو ہمیں اگر کوئی چیز معلوم نہ ہو تو فرشتوں کی مثال سامنے رکھیں اور کیا کہیں؟ سبحان اللہ۔ کتنی مرتبہ آپ نے زندگی میں سبحان اللہ کہا ہے جب آپ نے ایکسیپٹ کیا ہو کہ مجھے تو یہ نہیں پتا، یہ جب آپ کو پتہ نہیں، آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، ایک درخت کو دیکھتے ہیں بڑا خوبصورت ہے، اس پہ کیسے کیسے پھل اور پھول آئے ہوئے ہیں،
सुभान अल्लाह, मुझे तो नहीं पता, पर अल्लाह की शान देखो, मुझे मेरे इल्म में तो नहीं है ये कैसे हुआ, बट अल्लाह नोज इट ऑल, सुभान अल्लाह। किसी चीज के वाक़े के पीछे हिकमत ना समझ आ रही हो, जैसे अल्लाह ताला ज़मीन के हर राज से वाकिफ है। हम कभी कहते हैं वो बीमार क्यों है, वो लंगड़ा लूड़ा क्यों है, उसमें क्या ऐब क्यों है, कोई ज़लज़ला क्यों आ गया, मौत, बीमारी। तो याद रखें, पिछली हमने आयतों में कहा था कि अल्लाह जानता है, अल्लाह ने कहा मैं जानता हूँ, आलमु मा ला तालमून, और यहाँ पर ये वो अलीमुल हकीम है। तो दोनों में अल्लाह ताला की तरफ उसको लौटाएं हम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के लेसन में बहुत ही अहम बात हमने सीखी। और अभी एक और आयत भी है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाला या आदम, क़ाला या आदम, क़ाला या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाला अलम अकुल लकुम इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्द व आलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून। काला, किसने फरमाया? काला, अल्लाह ताला ने कहा ए आदम, अब आ गया तुम्हारा टेस्ट। अम्बे, याद है पहले पढ़ा था अम्बिऊनी था ना, अब अम्बे हुम, बता दे उन सबको। क्या बता दे? बि अस्माइहिम, उन नामों को, उनके नाम। किन के नाम? उनके नाम जो तुझको सिखाए। तो अब क्या हुआ? फलम्मा, बस जब, अंबाअहुम, देखिए अंबा का मतलब उसने बताया। क्या बताया? हुम, उन सबको, फरिश्तों को क्या बताए? बि अस, देखिए तीनों दफा यूज इस्तेमाल हुआ है, तीनों को अलग अलग समझिए आप। ये असल में तो ये वर्ब क्या हुआ? अम बा, उसने बताया। तो इससे जो बना आपका अमर, अम्बे। अब ये कौन सा टाइप ऑफ वर्ब है हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि अमर कहां पर है? अम्बे, और वो अभी पीछे आया था अम्बे, ये आया हुआ अम्बे, और उसके आखिर में जजा में देख रहे हैं आप। तो उससे आपको पता चलता है कि ये जो है अम्बे, कि बता तू, किसको बता? हुम, उन सबको। अम्बा, उसने बताया, किसको? हुम, उन सबको। तो तीनों वर्ड्स की प्रैक्टिस आ गई एक ही आयत में। बिअस्माई, उनके नाम। काला, तो कहा, यानी अल्लाह ताला ने कहा, काला अलम, क्या, लम अकुल, क्या मैंने नहीं कहा था? लम अकुल, क्या मैंने, लम अकुल, मैंने नहीं कहा था। देखिए लम का माना होता है नहीं करना। अकुल कहाँ से बना होगा? अकुल, काला यकूलू अकूलू, अकूलू मैंने कहा, लम अकुल मैंने नहीं कहा। यानी अलम, क्या मैंने नहीं कहा, लकुम, तुम सबको। कितना आसान हो गया, क्या नहीं कहा था मैंने तुम सबको। क्या कहा था मैंने तुम सबको? इन्नी, बेशक मैं, आलमू, मैं जानता हूं। पहले क्या कहा था? आलमू मा ला तालमू, जो तुम नहीं जानते। तुम क्या नहीं जानते? इस जमीन और आसमान के गैब को नहीं जानते। तो यहाँ ताला क्या है? इन्नी आलमू गैबस समावाति वल अर्द। राइट, उस वक्त तो ये कहा था मैं उसको जानता हूं जो तुम नहीं जानते। हम किस चीज को नहीं जानते? गैब। इसका मतलब फरिश्ते भी गैब को नहीं जानते। इन्नी आलमू गैबस समावाति, गैब, छुपी हुई चीज को भी नहीं जानते। अल्लाह ताला जानते हर चीज छुपी हुई को। और क्या कह रहे हैं? वो आलमू, और मैं जानता हूं। एंड दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एंजल्स, कि मैं जानता हूं मा तुबदूना। तुबदूना, ये ता वाले कौन से होते हैं? तू, और वानून वाले तुम सब। मैं जानता हूं जो तुम सब जाहिर करते हो। सो तुबदूना में जो अंडरलाइंग मीनिंग है वर्ड का, और हम पढ़ेंगे ये वाला फेज, इसका माना है जाहिर कर देना, टू रिवील, टू लेट नो, पता। यानी इसका मतलब है अल्लाह क्या है? मैं जानता हूं जो तुमने, जो कुछ तुमने जाहिर किया, जो तुम जाहिर करते हो। वमा कुंतुम तक्तुमून, और वो जो तुम छुपाते थे। याद है कुंता के साथ, काना के साथ जब मुजारे आता है तो क्या मीनिंग देता है? काना यामलू, वो किया करते थे। कानू यामलूना, वो सब किया करते थे। तो यहाँ पर लफ्ज आ रहा है तक्तुमून, जिस तरह था तुबदूना
تم ظاہر کرتے ہو، تکتمونا تم چھپاتے ہو. سو اگر تکتمونا کنتم کے ساتھ آئے تم چھپایا کرتے تھے، میننگ گوز ان ٹو پاسٹ کنٹینیوس. یاد رکھیں QC1 کا کانسیپٹ ہے. اس کا مطلب ہے فرشتے نے کوئی بات چھپائی بھی اور کچھ بتائی بھی، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ میں سب جانتا ہوں. اور وہ چھپانا سے مراد یہ نہیں تھا کسی نیگیٹو وجہ سے، بس بتانا یہ تھا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیز جو کسی کے بھی دل میں ہے، یا اس کا انسان ایک بات کرتا ہے، بہت سی باتیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن وہ نہیں بھی کر رہا تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم کیا جانتے تھے، تم کیا بات کر سکتے تھے، وہ کیا بات تھی جو تم نے نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا ہے کہ بعض چیزوں کو بعض چیزوں میں فرشتوں سے زیادہ جانتے تھے آدم علیہ السلام. یعنی واضح ہو گیا کچھ چیزوں میں. تو اس سے کہا جاتا ہے کہ انسان اگر اس لیول پہ پہنچ سکتا ہے کہ فرشتوں کو بھی کراس کر جائے. انبیاء کے بارے میں کہا جاتا ہے بیکاز آف دیئر علم، سنسیئرٹی. عبادت بہت مشکل کام ہے. سو مچ سو کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا. وائی واز دیٹ؟ سپیریورٹی بتانے کے لیے کون سپیریئر ہے ان واٹ ایور ویز. اگر ہم کسی چیز یہ کہ واقعے کی حکمت نہیں سمجھتے تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہر چیز کو جانتا ہے بلکہ تمام آسمان اور زمین کے رازوں سے وہ واقف ہے. یعنی انی عالم غیب السماوات، غیب جو کچھ نہیں علم اس کو بھی جان، جو ہمارے سینسز سے چھپا ہوا ہے. اور ہمارا علم بہت محدود ہے اور ہم نہیں جانتے کیوں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو چھپایا ہوا، اور کیوں زلزلے آتے ہیں، کیوں موت اور بیماری آتی ہے. یہ سب اسباب جو ہیں. اور آخر میں اس کے متعلق یعنی یہ جو آخری والی بات میں نے کی تھی، فَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں بھی نہیں پتہ، لیکن ہمارے مفسرین اور علماء کیا کہتے ہیں، جو باتیں کی ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں. بعض نے نقل کیا کہ فرشتوں نے یہ سمجھا تھا کہ تمام مخلوقات میں ہم زیادہ افضل ہیں. انڈرسٹوڈ سی بات ہے. they were in many ways، وہ تو غلطی کرتے ہی نہیں ہیں. they cannot I mean they are، اور وہ totally obedient ہیں. تو انہوں نے کہا یہ انسان تو نہیں ہو سکتا نا، ہم افضل زیادہ ہیں، علم والے بھی ہیں، اور واقعی فرشتوں کو علم ہمارے سے بہت زیادہ ہے in many ways. اسی بات کو وہ چھپا رہے تھے. پرہیپس انہوں نے یہ مینشن نہیں کیا کہ ہمارا آبجیکٹو پوچھنے کا یہ ہے کہ افضل تو ہم ہیں، تو اور خلیفہ اللہ تعالیٰ اپنا ان کو بنا رہا ہے. بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ہنٹ تھا اور اشارہ تھا ابلیس کی جانب جو وہاں موجود تھا فرشتوں میں، اس کو بھی ایڈریس کیا ہوا ایز پارٹ آف فرشتے. وہ اپنے حسد اور تکبر کو چھپا رہا تھا. اس کو یہ تنبیہ تھی کہ ایسا نہ کرنا کہ تم نیکسٹ سٹیپ پہ چلے جانا، یا اس کا لیے یہ مراد ہے کہ ہمیں بھی کئی دفعہ ہنٹس ملتے ہیں، بی کیئرفل. اس تنبیہ کے باوجود اس نے سبق حاصل نہیں کیا، جیسے اگلی آیات میں پتہ چلے گا. ایک اور تفسیر میں یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے صرف انسانوں کے خون بہانے کا پہلو کا تو ذکر کیا، لیکن جو اچھے کام وہ کریں گے یا اچھے کاموں کی صلاحیت جو وہ رکھتے ہیں اس کو چھپا لیا. واللہ عالم. لیکن ہمارا یہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو پکا کریں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان اسباق سے سیکھیں کہ ہمیں کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے، ہماری پوزیشن کیا ہے، اور ابلیس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے. سو آئیے اس آیت کو ہم دوبارہ سے اس کی تلاوت کرتے ہیں اور آپ ساتھ فالو کریں میرے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. ایک ایک لفظ، ایک ایک فکرہ، ایک ایک حرف جو ہے آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کر سمجھنا بھی اور اس پہ عمل کرنا بھی. ترجمہ ہم نے کر لیا، اسباق بھی ہم کر چکے ہیں. دوبارہ سے اسباق کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے. کوئی بات معلوم نہ ہو تو کہنا چاہیے سبحان اللہ. فرشتے سمجھ گئے تھے انسانوں کے پاس کوئی علم ہے جس کی وجہ سے وہ اچھے کام بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا یعنی ہر چیز کے غیب کا جاننے والا ہے. تو اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، اس بات کو یاد رکھنے میں میری مدد فرما، اور جس میں اسپیشلی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. ہمیشہ ہمیں تواضع قائم کرنے کی توفیق عطا کر.
देखते हैं नए अफ़ाल कौन से हैं। इसम की जमा अस्मा और मलक की जमा मलाइका पहले भी आई थी, और गैब की जमा गुयूब, गैब गुयूब। आइए देखते हैं 3 हरूफ वाले सही अफ़ाल। आरादा यारिदु एरिद, कहिए अरादा यारिदु एरिद, आरिद मारूद अर्द यानी उसने पेश किया दरबा के पैटर्न पे। नेक्स्ट सदका यस्दुकु उसदुक, पहले भी आया सदका यस्दुकु उसदुक, सादिक मसदूक सिद्क, उसने सच बोला। कतमा ये नया है, कतम उसने छुपाया, कतमा यक्तुमु उक्तुम, नसरा के ये लास्ट पैटर्न टाइम पढ़ा था जी, ये पढ़ा था। वेरी कतमा कल यक्तुमु उक्तुम, कातिम मक्तूम कितमान। अल्हम्दुलिल्लाह। कमजोर हरूफ कौन से हैं, कमजोर अफाल? गाबा, देखिए गाबा के साथ लिखा हुआ है जा, क्योंकि ज्यादा यजीबू जैसा है, तो गाबा यगीबु गिब, यानी गाबा वो गायब हुआ या वो नजरों से ओझल हुआ। गाबा यगीबु, गिब गायब डैश गायब, गायब का इल्म। काला और काना 2 अफाल हर बार आए हैं माशाल्लाह। इसके साथ ही हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। और क्विक क्वेश्चन अगर किसी का है 1 या 2 मिनट, तो वी कैन टेक अ ब्रेक, जरा सांस भी ले लें, गहरी सांस भी ले लें। एनी क्वेश्चन? अंबिया का जिक्र। सो वी कैन मूव टू द फाइनल लेसन। हमारा आज का ग्रामर का लेसन सफ़ा 5 इशारा बी पे हम इन 4 अफ़आल, यानी ये 4 हमारे याद रखिए ये रेफरेंस है जो हम यहाँ देख रहे हैं, इनके औज़ान पे और जो अफ़आल आए हैं उनको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, यानी दआ के वज़न पर, हदा के, ज़न्ना और वल्ला। तो इनको मैं स्किप कर रहा हूँ, ये हमारी स्लाइड्स जो पहले कर चुके थे। लेट्स मूव टू अल्हम्दुलिल्लाह दआ। दआ ये आपको ना ये पक्का होना चाहिए, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि ये जो टेबल्स आ रहे हैं ना, इस पे सिस्टर फरिया इनकी इतनी प्रैक्टिस कराएं कि ये रात को सोते। सिस्टर हुमा का हैंड रेज हुआ है। यस जी सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी अगर आप दे दें। ये अस्मा की जब हम जिक्र करते हैं तो ये किन चीज़ों के नाम है? ये अल्लाह ताला के नाम है या ये उन फरिश्तों के नाम है? किस चीज़ के नाम है ये क्लैरिटी मुझे प्लीज बता दें आप इसकी। सिस्टर ये किसी को भी नहीं पता हम में से, ठीक है ना? सो व्हाटएवर वाज टॉट टू आदम, वो कहा गया कि आप ये बताएं जो सिखाया गया है। कहने का मतलब ये है, पहले इस बात को एक्सेप्ट करें कि कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जिसका डेफिनेट आंसर ना हो। पहले तो एक्सेप्ट करें, ये आपका ज़हन एक्सेप्ट करे कि जी अल्लाह ने जो कुछ भी उनको सिखाया था, जिन चीज़ों के वो नाम थे, उसके मतलब हम सिर्फ अपनी आरा का इजहार कर सकते हैं और मुफस्सरीन की बहस को दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने कोई मेंशन नहीं किया वो। लेकिन वी कैन अंडरस्टैंड कि वो इल्म था। और हम अब पहुंच रहे हैं। देखिए आज मैं अगर आपको कहूँ ना कि जो इसम होता है, जो चीज होती है ना, एनीथिंग, दैट इज द रूट ऑफ एवरीथिंग, यानी उसी से उस चीज का एक्शन भी उसी से जाहिर होता है। यानी इसम जो होता है दैट्स ओरिजिन। अगर किसी को समझ में आ जाए इसम क्या है, अगर किसी को समझ में आ जाए एक घर है, तो उस घर का पे तमाम एस्पेक्ट्स उसको समझ में आ जाते हैं, किस चीज से बना, कैसे बना, कहाँ से बना। तो वो अस्मा का इल्म जो था वो आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया। अब वो कौन सी चीजें थी या कौन से वो जो कुछ भी था उनको पेश किया गया फरिश्तों के आगे भी। तो आपके ज़हन में होगा जी क्या वो 5 चीजें थी या 5000 थी या 5 मिलियन थी, और कितना टाइम लगा होगा, वो कैसे खड़े हुए होंगे, इंसान की सूरत क्या होगी, फरिश्ते की सूरत में होंगे। आई मीन दीज आर थिंग्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। लेकिन जो लेसन टू बी लर्नड इज के इल्म सिखाया और इल्म की बुनियाद पे सुपीरियर बनाया। I wish someone I could give a better answer. I'm not qualified enough. Thank you so much जी, thank you. You're welcome. Sister अकीला कुछ कहना चाह रही हैं? सर ये जो उन्होंने अभी क्वेश्चन किया ना, इसी को मैं थोड़ा सा एक दफ़ा हमारे इस्लामियात की टीचर ने हमें यही बात बताई थी, इसको इस तरह से बयान किया था कि हमने वो एक हम सुनी है कि अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक छड़ी होती है, वो पूछते हैं कि ए मूसा ये क्या है, तो उसका सिंपल से जवाब दे सकते थे कि ये छड़ी है। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत आंसर दिया कि ये छड़ी है, इससे मैं बकरियों को यूँ करता हूँ, उसको फेंकता हूँ, ये ऐसा बन जाता है। तो
تو یعنی یہ ایک پیغمبر کی اسی طرح سے شان ہوتی ہے کہ وہ صرف نام نہیں بتاتا کہ یہ اس چھڑی ہے، وہ اس نے پوری اس کے سارے فنکشنز بھی بتا دیے. ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا ہو اور انہوں نے اس کی ہو سکتا ہے کیمیکل پراپرٹی یا فزیکل پراپرٹی یا اس کا یوزیج اور بہت کچھ بتا دیا ہو، تو شاید یہ چیز ہو اور اس وجہ سے انہیں جو ہے فرشتوں پہ فضیلت ہوئی اور فرشتے بھی حیران رہ گئے کہ اچھا یہ چیز ہے. سسٹر آپ نے بھی جو بات کی نا یہ ایک رائے ہے، قیاس ہے، رائٹ؟ تو وہی ہم اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آرا ہے، قیاس ہے، لیکن ہمیں اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اگر مجھے نہیں پتا تو ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ می؟ اللہ ڈزنٹ وانٹ می ٹو. ہو سکتا ہے ایک زمانہ ایسا آئے، کچھ سائنس کا زمانہ آئے جہاں پر پتہ چلے کہ جی دیر از اے وے کہ سارے علوم اس کے پاس. ابھی بھی دیکھیں جب آپ کو ایلیمنٹس کا علم آتا ہے تو بہت کچھ علم آتا ہے. سو جو علم ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس بہت کم ہے. تو آئی تھنک جی ایگزیکٹلی اس میں میرے خیال میں جو ڈی این اے کی ابھی لیٹسٹ اس کے اوپر ریسرچ ہے وہ بھی ایک اسی طرف پوائنٹ کرتا ہے. تو سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، فیوچر میں ہو سکتا ہے سائنس اس کو مزید نے یہ تو ایکسپلور کہہ کرے. بھی ہے اگر آپ کے پاس ڈی این اے ہو تو یو کین ریکنسٹیٹیوٹ دا ہول ہیومن بینگ. اس ایک ڈی این اے میں ساری انفارمیشن ہے. آج سے 100 سال پہلے کچھ سوچ سکتا تھا یہ بات؟ تو دیکھیں نا یہ باتیں اب ہمارے ذہن میں آ گئی. جن باتوں کی بات ہو رہی ہے یہ ساری علم کی باتیں ہیں، اور علم بڑھتا جا، ہر جنریشن کے بعد علم بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں علم تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور ایک انسانی فطرت ہے. جو محنت کرتا ہے اس کو علم مل جاتا ہے. اس میں کوئی مور نہیں لگی ہوتی کہ مسلمان ہوگا. یہ انسان کو دیا گیا ہے. جو انسان کوشش کرتا ہے اس کے پاس علم آ جاتا ہے. وہ تو ہمیں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے علم. تو آئیے دعا یدعو ادعو کر چکے ٹیبل. داعن مدون دعا اس نے پکارا. ودعو شہداءکم من دون اللہ ایگزامپل ہے. تلا یتلو، تلا اس نے تلاوت کی. اور ایک معنی یہ اس کے پیچھے آیا، دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. تلا یتلو اتلو، تالن مطلوبن تلاوہ. میں جان بوجھ کر اس کے اوپر آخر میں تنوین پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ آسانی سے یاد رکھ سکیں اس کو. سو اگین تلا یتلو اتلو تالن مطلوبن تلاوہ. ان الذین یتلون کتاب اللہ، آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی. خلا وہ اکیلا ہوا، الگ ہوا. خلا یخلو اخلو، خالن ڈیش خلوون. خلا یخلو اخلو خالن ڈیش خلوون. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ پڑھ چکے ہیں. جب وہ اکیلے ہوئے، الگ ہوئے، کدھر الگ؟ اپنے شیطانوں کے پاس. تو دعا کے ہم نے وزن پر میں کہوں گا تلا اور خلا سیکھ لیا. الحمدللہ الحمدللہ. ہدا کے وزن پر دیکھتے ہیں. ہدا یہدی بہت ہی امپورٹنٹ فعل ہے. تو یہ ایسا ہے جس کو اکثر بھول بھی جاتے ہیں، تو اس پر ذرا کنسنٹریٹ کریں. ہدا یہدی اہدی. ہادن مہدیون ہدایہ. پھر سے ہدا یہدی اہدی. ہدا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے ہدایت دی، ہدایت پائی نہیں. یاد یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کسی کو ہدایت دی. ہدا یہدی اہدی. اہدی کا معنی ہوگا ہدایت دے. give me ہدایت. او اللہ give me ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم. ہدا یہدی اہدی. ہادن ہدایت دینے والا. ہادن. مہدیون جس کو ہدایت دی گئی. مہدیون. اور ہدایہ ہدایت. سو اہدنا الصراط المستقیم. جزا اجر، ثواب، ریوارڈ اس نے دیا. جزا یجزی اجزی. جازن مجزیون جزاؤن کہاں استعمال کرتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. رائٹ. سو جزا یجزی اجزی جازن مجزیون جزاؤن. اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیے انہوں نے کیا لگائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. اچھا نہیں لگائے ہوئے یہاں پہ. جرا یجری. جرا ہوتا ہے وہ چلا یا وہ بہا یا وہ دوڑا. رائٹ. دوڑا ایکچولی جرا دوڑنا یا وہ بہنا. جب وہ تجری من تحتها الانہار، وہ کیا بہتی ہیں نہریں. سو تجری من تحتها الانہار. یہ اگزامپل یہاں بھی دیا ہوا. جرا یجری اجری. جارن ڈیش جریان. جرا یجری اجری جارن ڈیش جریان. تجری من تحتها الانہار، وہ نہریں جو بہتی ہیں اس کے نیچے. عطا یاتی ایتی. اس کو یاد رکھیں، یہ بھول جاتا ہے اکثر. عطا وہ آیا. He came.
अता याती वो आता है, आएगा, इती आजा, आतिन मातीयुन इतियान, फिर से अता याती इती, आतिन मातीयुन इतियान, राइट। फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, तो फातू में जब इसके साथ बी आ गया तो उसने दिया उसके साथ, तू आ, तुम सब आओ इस सूरह के साथ, यानी ले आओ। तो अता के साथ जब बी इस्तेमाल करें तो माना हो जाएगा लाने का, यानी तुम उस चीज के साथ आओ। जा के साथ भी ऐसे ही था, वो भी हमने पढ़ चुके हैं, जा वो आया, अता भी वो आया, तो दोनों माने में इस्तेमाल होता है। मशा, दैट्स अ गुड वन, मशा वो चला, वॉकिंग को मशा कहते हैं। मशा यमशी इमशी, माशिन डैश मशयुन, फिर से मशा यमशी इमशी, माशिन डैश मशीयुन, मशयुन, सॉरी मशयुन। अगर आप गए हैं सऊदीया वगैरह तो कई दफ़ा वो आप सुनो इमशी इमशी, वो क्या कह रहे हैं, चल चल, खासकर हाजी में अगर आहिस्ता चल रहे हैं आप आ गए हैं तो आपको कहेगा इमशी इमशी, चल चल जरा वो फास्ट। और अगर वो इमशी इमशू कहे माना तुम सब चलो, तो मशा यमशी इमशी सेम पैटर्न एज हदा यहदी इहदी। कुल्लमा अदा अलहम मशौफी, जब कभी भी वो अदा अलहम उस बिजली या कड़क की वजह से जो रोशनी वो उन पे पड़ती है या रोशनी डालता है उन लोगों पे, तो वो क्या करते हैं रोशनी देखकर, मशौ फी ही, मशा मशौ वो चल पड़ते हैं, फी उस रोशनी में। सुहदा के साथ हमने जजा जरा अता मशा 4 पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान में बहुत सारे आते हैं। ये 8 अफ़ाल जो हमने पढ़े ये 910 मरतबा आए कुरान में, लेकिन इन जैसे 100 अफ़ाल हैं तकरीबन जो कुरान में 2300 मरतबा आते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही आइए हम डबल वालों पर आ जाते हैं। ज़न्ना, उसने गुमान किया या उसने यकीन किया, दोनों मानों में। ज़न्ना या ज़ुन्नु, ज़ुन्ना, वान रोटी तो खानी, मैंने तुमसे कहा है। अब्दुर्रहमान साहब आप काइंडली म्यूट कर दीजिए आवाज़ों, थैंक यू। सो ज़न्ना या ज़ुन्नु, ज़ुन्ना, वानुन मज़नूनुन, ज़न्नुन। तो इन्न बाज़ ज़न्नि इस्मुन, बेशक बाज़ ज़न या बाज़ जो गुमान है वो बाज़ जो आप करते हैं गुमान वो गुनाह बन जाते हैं, गुनाह होते हैं। फवाद भाई का कोई क्वेश्चन है, रेज हैंड किया हुआ उन्होंने। सर मैंने पूछना था कि ये गुमान जो ज़न्ना है इसमें गुमान करने वाला जो मफ़ऊल है मज़नून, तो गुमान करने वाला का कल वाले का असर भी तो अपने ऊपर ही पड़ रहा है, तो इसका डैश भी मतलब हो सकता है, यानी मज़नून। सर देखिए इस्तेमाल हर जगह पे हो सकते हैं। ज़न्ना उसने गुमान किया, मज़नून कोई और शख्स भी हो सकता है जिस पर उसका गुमान पड़े का असर पड़े, हो सकता है, राइट। तो और दूसरी बात है ये वाले जो मैटर नहीं इसलिए नहीं करते, इस्तेमाल पे मैटर करते हैं। कई दफ़ा यू विल फाइंड आउट इन लेटर लेसन्स के भाई ये दोनों तरह से इस्तेमाल हो जाते हैं कई दफ़ा, डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर यूज्ड। सो इनको एप्लीकेशन पे रखें, इनको याद ना करें इस तरह से। रद्दा या रुद्दू, रुद्दा, रादुन मरदूदुन रद्दुन। रद्दा या रुद्दू वो उसने रद्द किया या उसने लौटाया, लौटा वो लौटा, जो चीज लौट जाती है वो रद्द कर दी जाती है। इस तरह से रादुन उसने लौटाने वाला जो लौटा उसे लौटाया, और मरदूद जो कि लौटा दिया गया, व्हाट इज रिजेक्टेड, मरदूद। सो रद्दा या रुद्दू, रुद्दा, रादुन मरदूदुन रद्दुन। इन रादुहु इलैक, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ये सिस्टर फरिया ये आप चेक करके बताइएगा ये आयत में किसके लौटाने की बात हो रही है कि मैं लौटा दूं। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था उसकी वालिदा ने कि इसको तुम डाल दो पानी में तो मैं लौटा दूंगा इसको तुम्हारी तरफ। इलाइकी आया ना, देखिए सही है, इलाइकी तेरी तरफ, उम्मे मूसा से कहा। मद्दा यमुद्दु मुद्दा, मादुन ममदूदुन मद्दुन। मद्दा होता है लंबा करना, मद होता है ना, आप तो जीव भी पढ़ते हैं कि खींचना, उसने खींचा। ये आमतौर पर अल्लाह ताला इस्तेमाल करते हैं, यानी मोहलत दी, खींच दिया टाइम।
اس کو ریلیف دیا، مدہ یمدو، اور یہاں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ پڑھ چکے ہم، اور ان کو اب یہاں سے آپ کو پتا ہے کیسے یہ بنا، ان کو مہلت دی، یعنی طوالت دی کہ وہ یا تو توبہ کر لیں یا پھر وہ اور گناہ کرتے جائیں اپنے اس منافقت کی وجہ سے۔ تو ہم نے ردہ اور مدہ یاد کر لی الحمدللہ، اور ضل یدل، ضل وہ گمراہ ہوا، ضل یدل، دل ضالن ڈیش دلالہ ولا الضالین، خرہ، خرہ وہ گرا یا گر پڑا، عام طور پہ قرآن میں آیا کئی دفعہ سجدے میں وہ گر پڑے، وہ خروا لہ سجدا، اور وہ گر پڑے اس کے لیے اپنے رب کے لیے یہ سجدا۔ ابھی سورہ یوسف میں بھی آ رہا ہے نا جو ہم پڑھے ہیں نا، اس میں بھی ان کے بھائی اور والدین، والدین یہ اسی کی آیت ہے جی، اسی سورہ کے یوسف پہ آ رہا ہے وہ خرو۔ دیکھیں اب جب قرآن آپ پڑھیں گے تو کس طرح ریلیٹ کر سکیں گے کہ کون سا آپ نے کہاں پڑھا اور کیسے وہ ریلیٹ ہو رہا ہے، تو اٹس ونڈرفل۔ مطلب آئی تھنک ایک پیشن بن جاتا ہے کہ آپ پڑھیں آیتوں کو پھر ریلیٹ کر سکیں اور کہاں پر کیا اس کا مطلب آ رہا ہے، لہو سے کون مراد ہے، اٹس بیوٹیفل الحمدللہ۔ خرہ یخر، خرہ یخر خرہ، خار ڈیش خر، حقہ، حقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سچ ہوا، حق ہوا، کسی چیز کا حق مینشن، حقہ یا حقو حقہ۔ اب دیکھیں حقیقن ڈیش حقن، آپ کہیں گے تو یہ تو اس کا وزن ہی بدل گیا، تو یہاں بات پہلے کر چکے ہیں کہ اس وزن پر بھی آتا ہے اسم فاعل، آپ کو یاد ہوگا سسٹر فریہ پرانے لیسن نکال کے دکھا بھی دیں گے آپ کو کہ یہ فعیل کے وزن پہ حقیق، وہ جو حق ہے، یعنی وہ حق کو جاننے والا، حق کا یعنی سچ اور حق والا، وتواصوا بالحق۔ جسے میں کہنے چاہ رہی تھی کہ اس میں جو فعل امر ہے نا وہ بھی دو طرح سے یوز ہوتا ہے، اس میں سلائیڈ میں ہے حقہ اور بک میں ہے احقق، تو یہ کچھ ایسے بھی افعال ہیں جن میں دو طرح سے فعل امر آ جاتے ہیں۔ یہ دونوں میں آئے گا، یہ ظنہ والے میں بھی آئے گا، اذنن آ جائے گا، تو آئی ڈونٹ نو ویدر ہم یہ کور کرتے ہیں کہ اسی ٹو میں یا نہیں، بٹ دو اور طرح سے دلہ میں بھی آتا ہے نا، ادلل بھی آتا ہے، یہ جو دلہ والے ٹیبل ہے نا اس میں ادلل بھی اللہ آتا والے ہے، میں ادلل آ جاتا ہے، جس طرح وہاں پہ ٹھیک ہے۔ خرہ یا خرو میں جو بک میں لکھا ہوا ہے فعل امر وہ اخرر ہے، جی وہی کہہ رہے ہیں اس میں بھی خرہ بھی آ جاتا ہے، اخرر بھی آ جاتا ہے، یہ آپ بے شک نوٹ کر لیں، نوٹ کر لیں، دو طرح سے بنتا ہے چونکہ، اور یہ مجھے بتا سکتے عبدالرحمان صاحب نوٹ کر لیں، اگلی بار سلائیڈوں میں اور بک میں ہم یہ دونوں ایڈ کر دیں، اگر دیا ہوا ہے تو ہر جگہ پہ دونوں ہونے چاہیے نا، تو ایک وزن تو ایک ہی ہے، ایک دفعہ کو پتہ چل جائے گا ادلیل اخرر سب کے ساتھ وہی بنے گا، تو ہمارے پاس خرہ اور حقہ آ گیا، 6 افعال 525 مرتبہ ہے، اسی وزن پر 90 افعال 1350، الحمدللہ۔ تھوڑا سا ڈائلاگ رہ گیا ہے، 5 منٹ اگر آپ سپیئر کریں۔ حل تلوت القرآن، ہاں جی کون بتائے گا میری اس کا؟ حل تلوت القرآن، ماشاء اللہ آپ نے جواب ہی دے دیا، نام تلوت القرآن، جی ہاں میں تلاوت کرتا ہوں قرآن کی، الحمدللہ۔ حل تلوتم القرآن، کیا تم سب تلاوت کرتے تلون القرآن، نعم تلون القرآن، سب دیکھ رہے ہیں کیسے بن رہا ہے، حل تتلو القرآن، نام اتلو القرآن، ماشاء اللہ، نام اتلو یعنی میں تلاوت کرتا ہوں قرآن کی، حل تتلون القرآن، کیا تم سب تلاوت کرتے ہو، نام نتلو القرآن، ماشاء اللہ۔ اتلو القرآن، کسی کو اگر آپ کہیں اتلو القرآن تو کیا کہہ رہے ہیں اس کو آپ؟ القرآن، تلاوت کر قرآن، تلاوت قرآن نام کی، اتلو، تو وہ کیا کہے گا؟ اس کو نام کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، نام تو حل کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں اتلو القرآن، تو تلاوت کر قرآن کی، تو ڈائریکٹلی کہے گا اتلو القرآن، میں تلاوت کروں گا قرآن کی، اور اگر اتلو القرآن تم سب تلاوت کرو قرآن کی، آپ کیا کہیں گے؟ نتلو القرآن، ماشاء اللہ۔ حل اتیتا، عطا یاتی کا کیا مانا تھا؟ آیا، کیا تو آیا؟ نام اتیتو، نام اتیتو، اس کو انٹرسٹنگ کیا پتہ ہے، آپ کہہ سکتے حل اتیتا بالکتابی، کیا تو آیا کتاب کے ساتھ، کیا تو کتاب لایا؟ نام اتیتو بالکتاب، اتیتو الکتاب،
کتاب کے یعنی کسی چیز کے ساتھ آنا بھی لگا دیں گے یا کچھ چیز لے کر آنا. حل اتیت بالحلوہ تو کیا کہیں گے آپ؟ نعم أتيت الحلوى. نعم أتيت بالحلوى. بالحلوہ ماشاءاللہ اب یاد رہے گا. ال اتیت مال کتاب بھی لگا سکتے ہیں ماں کے ساتھ. نہیں نہ وہ اور چیز ہے. یہ بی کے ساتھ آئے گا. بی کے ساتھ آپ کی یہ اس فعل کی اسپیشل کوالٹی ہے. یاد رکھنے اکثر یہ بی کے ساتھ آتا ہے اور پھر لانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جس طرح فاتو بصورت میں بالکل دیکھیں وہاں پر آیا تھا فاتو بھی آیا تھا ساتھ. آپ کو تقریباً ہر جگہ پر یہ نظر آئے گا. حل تاتی حل تاتی کیا تو آیا. نام آتی. نعم. آپ نے یہ پڑھا ہوا سسٹر فریا میں حل تاتی ادھر سے یہ والا بھی پڑھا ہوا کہ نہیں پڑھا ہوا حل تاتی. جی سر وہ مونس کا ایک تو اینڈ والا ہم لوگ پڑھے ہیں نا ماضی میں بھی مضارع میں بھی. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے حل تاتی کیا وہ آئی. جی بالکل. تو وہ پھر کیا جواب کیسے دیں گے. نام تاتی. نام تاتی اسے پھر ٹو ڈیفیکلٹ چھوڑ دیں. اینی وے حل تاتون کیا تم سب آئے. نام ناتی. نعم. اچھا امشی کا کیا معنی ہے. کسی کو آپ کہیں چل چل you know it can also be said in a nice way but اگر کسی سے جان چھڑانی ہو تو امشی مطلب گو اوے تو وہ کہ امشی میں جا رہا ہوں. دیکھیں پازیٹیو طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں امشی میں چلتا ہوں. امشو تم سب چلو. نمشی حل دللتا یہ بڑا سا ڈیفیکلٹ کوشچن ہے. کون جواب دے گا. حل دللتا یا حل دللتی تو کیا جواب دیں گے. نام دللتو. نہیں دوبارہ سوچے. نام دوبارہ سوچے. ما دللتو. ہر دفعہ میں نے ما کیا دللتو. کہ سوچ کے نام کیوں مان گئے آپ ایک دم سے کیا بول رہا ہوگی. اب دیکھیں ہر چیز میں نام نہ کریں. یس نہ کر دیا کریں. بڑا خطرناک ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے ایک ہی دفعہ زندگی میں کرنا چاہیے. چلے نہیں بھائی. حل دللتا ما دللتو. ما دللت میں نہیں گمراہ ہوں. حل دللتم کیا تم سب گمراہ ہوئے. دللنا. حل تدلو اب یہ حل مضارع میں حل تدلو تو اس کا نام کیسے. لا ادلو. لا ادلو ماشاءاللہ. حل تدلونا. لا ندلو. ماشاءاللہ. اور ہم آگے آخری سلائیڈ پر جس میں ریویژن ہے اور سارے افعال لکھے ہوئے ہیں. تکرار لکھا ہوا ہے ان کا قرآن میں اور فعل ماضی مضارع امر اسم فاعل اسم مفعول اور ترجمہ. اس کے ساتھ ہی الحمدللہ آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا. اینی کوئک کوسچنز کامنٹس